جو سنسیئر ہے اور جو کہتا ہے لوگوں کو علماء سے جوڑو، انہوں نے عمریں دی ہیں. ساحل میاں آپ کو اسکالر نہیں ہیں، آپ کو مفتی نہیں ہیں، آپ علماء سے دور کریں. ان کے لیے میری گزارش اسپیشل ہے کہ اگر آپ کے اندر ہمت ہے، سچے ہیں آپ، تو میرے ساتھ یہ دعا کریں. یہ چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کلیئرٹی دے. جتنے بھی مفتیان صاحب کلہ پہن کے یہ بات کرنے کی جرت کر رہے ہیں، ان سب کو اس وقت میں آن لائن دعوت دے رہا ہوں. جتنے بھی لوگ اس وقت سن رہے ہیں، ایک سوشل ایکسپیریمنٹ ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ بہت ضروری ہے کہ یوتھ اس وقت اس ایکسپیریمنٹ کا حصہ بنے. اسپیشلی وہ لوگ جو بڑے بڑے منہ کھول کے اتنے بڑے فتوے دے رہے ہیں، وہ ضرور اس سوشل ایکسپیریمنٹ کا حصہ بنے. صرف 1 منٹ کا ایکسپیریمنٹ ہے، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ آپ سب کے ذہنوں میں کہ کیا میں مولویوں سے دور کر رہا ہوں یا نہیں. چھوٹے سوال شروع میں کیجیے گا تاکہ میں سیشن سٹارٹ کر سکوں. جی السلام علیکم. وعلیکم سر. السلام علیکم. جی سہیل بھائی، مجھے سوال پوچھنا تھا، میں پوچھ سکتی ہوں؟ جی جی پوچھیں. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ظاہر ہے میں جو بھی پڑھتی ہوں اور جو سیکھ رہی ہوں وہ میں لوگوں کو سکھانا شروع کر دوں، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اسپیشلی کہ سیرہ دیکھیے گا، بس جو بھی آپ لٹریچر پڑھ رہی ہیں نا، جتنا بھی آپ نے متن ٹیکسٹ جو ہے نا وہ پڑھ لیا ہوگا، اس کو کمپیئر کیجیے گا کسی اور رائٹر کے تھرو، تاکہ آپ کو پرسپیکٹو مل جائے کہ ہاں یہی کامنالٹی ہے، یہ تو آگے پہنچائے. اور یہ میں نے سیرہ جی I am not gonna allow میں اب ریٹن کوشچن ہی لینا شروع کر دوں گا زوم کے اوپر نا. ہم لوگ we need a lot of training to be on Zoom. میں نے حالانکہ وہ والی آپشن رکھی ہوئی ہوتی ہے زوم پہ کہ کوئی خود انمیوٹ کرے تو کرے گا. And I don't know why everyone just unmutes himself. This is very critical and very sensitive content that we are sharing. This is not entertainment. یا تو میں کوئی ٹی وی کے ٹاک شو کی طرح نواز شریف عمران خان پہ تبصرے کر رہا ہوں یا شیریں مزاری کے اوپر یا شیخ رشید پہ. We're talking about something which can change the future کا مطلب آخرت، کہ جو ہمارے ساتھ ہونا ہے، قبر میں ہونا ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم اس بارے میں سینسٹیو نہیں ہیں اور زبردستی اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بس خیر ہے کہ میں نے وہ آپشن آ گئی ہے تو میں یوز کر لوں. unless you have something really important you cannot unmute yourself. This is a very sensitive session. And جیسے ہی آپ لوگ انمیوٹ کرتے ہیں، میں بے شک بول بھی رہا ہوں یا کوئی اور بول رہا ہوں، تو باقیوں کو ان کی آواز نہیں آ سکتی، بیکاز بیک گراؤنڈ جو ہے نا آپ کی آواز وہ اوورٹیک کر لیتی ہے باقیوں کے آڈیو کو. So I cannot allow anyone to unmute unless I pick out one person. اس کو میں خود انمیوٹ کروں اور پھر ان کو میوٹ کر دوں. جب آپ کوشچن کر لیجئے تو اپنے آپ کو دوبارہ سے میوٹ کر لیجئے. اوکے، سو آپ کا جو کوشچن تھا نا ناصرہ، اس کا سوال جواب بڑا آسان سا ہے کہ آپ خود ایک ہی رائٹر کی کوئی بھی چیز پڑھیں، چاہے سیرہ ہی پڑھ رہے ہوں، کسی اور رائٹر کا بھی والا متن دوبارہ سے اٹھا کے پڑھیں، وہی واقعہ جو ہوا ہے یا وہی تبصرہ جو اسی بات پہ تبصرہ، کوئی بھی ہو، غزوہ ہو یا کوئی ایسا واقعہ ہو جو کہ فضائل میں آتا ہو یا شمائل میں آتا ہو. 2-3 رائٹرز کا آپ جب پڑھ لیں گی تو آپ کو آئی کیو بڑھ جائے گا کہ ہاں یہ ایسے ہی ہے. اور اگر نہیں بھی ایسے تو جو قریب قیاس ہے نا آپ کا، وہ ٹارگٹ پہ ہی ہوگا. تو جتنا زیادہ رائٹرز کو پڑھیں گے آپ، چاہے وہ قرآن کی تفسیر ہو، چاہے وہ حدیث کی شرح ہو یا وہ سیرہ ہو، جتنا زیادہ رائٹرز کو پڑھیں گے، اور ایٹ لیسٹ علاقہ بدل لیا کیجیے جب آپ رائٹرز کو چوز کر رہے ہوں. اپنے علاقے کا کوئی رائٹر یا عالم ہو تو کسی اور علاقے کا عالم سے وہی والا واقعہ دوبارہ سے دیکھ لیں وہ کیا ہے. اوکے، سو لیٹس گو ود ابراہیم صاحب. السلام علیکم ابراہیم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Right. Okay. So I'm a student right now. I'm taking my A levels. تو میرا in general
क्वेश्चन ये है कि अब फॉर इंस्टेंस मैं कंप्यूटर साइंस का मेरा इरादा है, ठीक है. अब अगर मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, 9 to 5 जॉब होती है, तो उसके साथ हाउ एम आई गोइंग टू बैलेंस द जो दीन वाला चीज होती है कि अब मैं वहां से फ्री होता हूँ, तो अगर मैं अपनी मैं अपनी लिविंग अर्न करता हूँ, उसको मैं कॉम्प्रोमाइज करके अगर दीन की तरफ आता हूँ तो मेरा घर कॉम्प्रोमाइज होता है. बट अगर मैं ऑब्वियसली बिल्कुल उसी दुनिया के अंदर ही लग जाऊं तो फिर मेरी ऑब्वियसली आखिरत कॉम्प्रोमाइज होती है. तो मैं कहाँ पे एग्जैक्टली एक लाइन ड्रॉ कर लूं कि वेयर आई कैन क्रिएट अ बैलेंस. सेकंड, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्योंकि आई एम स्टूडेंट राइट नाउ, आई एम 16 years old, तो आई वांट कि आप अपनी एक बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी भी शेयर करें कि जो यूथ है उनको आइडिया हो कि हाउ यू बेसिकली स्टार्टेड योर जर्नी, आपको बेसिक मोटिवेशन कहाँ से आई, आपने जो बुक्स वगैरह जितना भी आपका लिटरेचर जो आपने स्टडी किया वो कहाँ से किया, किसी आपने पर्टिकुलर टीचर की अंडर अपने रह के ये सारी जो अपनी नॉलेज वगैरह किया, जो आप अपना इस वक्त काम कर रहे हैं, तो राइट उस तरह भी आप एक कर सकते हैं. तो या दूसरा सवाल जो है आपका आसान सा है, उसका जवाब चूंकि ना में है तो इसलिए जल्दी दे देता हूँ. ये स्क्रीन शेयर मत कीजिएगा प्लीज, ये लाइव सेशंस हैं. मुझे इसीलिए दिक्कत है कि मैं पाकिस्तान में ये काम करना ही बंद कर दूं. आई डू नॉट नो व्हाई वी आर नॉट हैंडलिंग आवर रिलीजन सेंसिटिवली. दीन के मामलात में भी हम कैजुअल हुए में. स्क्रीन शेयर मत कीजिए प्लीज. दिस इज गोइंग लाइव ऑन एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर गोना वॉच दिस वीडियो. लाखों लोगों ने ये एक्सेस करना है. सीरियसनेस और साइकोलॉजिकल इफेक्ट ही ज़ाया हो जाएगा अगर डिस्ट्रैक्शन आ गई तो मेरी कोई औकात होती ना तो मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी छाप देता. मेरे ऑटोबायोग्राफी से नुकसान ही होना है, फायदा नहीं होना किसी को. ठीक है, वो एक और डिस्ट्रैक्शन आ जाएगी. वो नो, साहिल अदीम का कोई फायदा नहीं है जब तक यह साहिल अदीम की शख्सियत का या उसकी हिस्ट्री का साइकोलॉजिकल सप्रेशन तो आ सकती है, उससे किसी किस्म की असेंशन ऑफ थॉट नहीं मिलेगी. बच्चों को तो ज़्यादा नुकसान होगा, बड़ों को ज़रा कम, मगर नुकसान फिर भी फ़ायदे से बहुत ज़्यादा है. फ़ायदा किसका होगा और कितना होगा इसकी कैलकुलेशन है मेरे पास किसी भी ऑटोबायोग्राफी के ज़ुमरे में. तो वो इतना फ़ायदा नहीं जितना नुकसान है उसका. ओके, सो एक ही ऑटोबायोग्राफी पढ़नी है हमने और वो है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. दैट्स द ओनली ऑटोबायोग्राफी वी नीड. जितनी कम हो बाकी दुनिया में ऑटोबायोग्राफीज, उतनी जल्दी मुसलमान बच्चा और बच्ची असली ऑटोबायोग्राफी तक पहुंच जाएगा, विच इज द सीरा ऑफ आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जो पहला सवाल है ना आपका, वो ये है कि 9 to 5 जॉब के बाद मैं दीन में कैसे काम दूं. ऐसी कौन सा काम है दुनिया में जो 9 to 5 के, मतलब दीन ऐसी क्या डिमांड कर रहा है आपसे, सोचें जरा. दीन क्या, दुनिया क्या डिमांड करी है. हम सब ने PhD कर ली हुई है, औरतों ने भी, आदमी ने, इवन हाउस वाइफ्स को भी पता है. पूछे ना कि क्या करती हो तो ऐसे ऐसे बिजी स्केड्यूल बताएंगी, और मर्द भी कि बड़े बड़े UN का चेयरमैन भी हैरान रह जाएगा कि अल्लाह इतना काम, मतलब तुम जिंदा कैसे हो. हमने दुनिया के सारे स्केड्यूल्स को PhD कर ली हुई है. तो इट्स इट्स क्वेश्चन दैट हम सबको पूछना है कि दीन ने मेरे लिए दिन का कौन सा हिस्सा मांगा हुआ है. दीन ने आपका इफेक्टिव तरीन हिस्सा मांगा हुआ है जिसमें आप होश में हो. इल्म हासिल करना है, पूरी कंसंट्रेशन से पढ़नी पड़ेगी किताब. वो तो होश का कौन सा टाइम है. कोई काम और स्किल सीखनी है, अपने हवास पूरी तरीके से आपके रोशन हो, पूरे के पूरे खाने दिमाग के खुले हों, तब स्किल आएगी. एनर्जी बॉडी की हो इतनी कि वो उस स्किल की प्रैक्टिस में वक्त दे सकें. दीन की डिमांड के एंगल से देखेंगे आप दुनिया को. दीन की डिमांड्स क्या हैं, दीन और दुनिया बैलेंस क्यों करना है आपने. सोचें तो सही, दीन और दुनिया क्या मतलब है बैलेंस करने का. इतनी बड़ी रॉकेट साइंस क्यों बनाई हुई हमने, दीन और दुनिया बैलेंस. एक कतरा है, कतरा भी सबकी भी कोई औकात होती है, दुनिया की तो उतनी भी औकात नहीं है. दीन की इतनी बड़ी डिमांड्स हैं और आपने एक कतरे को समंदर से बैलेंस करना है, तो पर्सपेक्टिव ही गलत है. अगर दीन के एंगल से दुनिया को देखेंगे तो दुनिया भी रोशन होगी. दुनिया में भी आपने वही मकाम हासिल करना है जो कि गोरे को मांग रहे हैं, बल्कि ज्यादा ऊंचा मकाम हासिल करना है, वरना लोग आपको फॉलो ही नहीं करेंगे. आप अट्रैक्टिव नहीं होंगे तो आपके एट्रीब्यूट्स नहीं डेवलप हुए, आप इनकॉम्पिटेंट होंगे अपने काम में, वैसे ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा.
سیلف اسٹیم زیرو ہو جائے گی. ایسے بندے نے کیا دین کا بوجھ اٹھانا ہے؟ سیلف اسٹیم کے لیے کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو اس کام کی مہارت آپ کے لیے بے حد ضروری ہے, چاہے وہ کمپیوٹر سائنسز کا ہو, ویسے سائنسز کا ہو, سوشل سائنس کا ہو, ریڈی بھی لگانی ہو آپ نے. تو دین نے تو اس کے اوپر سارے اصول بتائے ہوئے ہیں, معاہدہ کیا ہے تو پورا کرنا پڑے گا, کوئی ملاوٹ نہیں کرنی ہے آپ نے, کسی بھی قسم کا جھوٹ نہیں بولنا. مطلب اور کس لیے ہے؟ اپنے کاموں کے لیے نا, 9 to 5 کے کاموں کے لیے نا سارے اصول. تو مہارت تو آپ کو پھر بھی لینی پڑے گی. تو وہ کام اگر آپ دین کے اینگل سے کریں گے تو وہی کمپیوٹر سائنس آپ کو ثواب دے رہی ہوگی. آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے اسلام کا ایک ریپرزینٹیٹیو ہوں, میں ایک اکائی ہوں, اپنے دین کی اکائی ہوں, میں دین کا اس حصہ ہوں. میں I am a percentage of my religion which represents that man sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. He is also a part of the same religion. I am that unit. جس دن آپ کو یہ پتہ چلے گا پھر آپ کو پھر وہ محنت کرنی پڑے گی نا ایون کمپیوٹر سائنسز میں بھی, وہ پھر وہ مقام جو کہ کسی انسان نے سوچے نہیں ہے. تجدید اور ارتقاء دونوں کرنے پڑیں گے آپ کو اپنی اس فن کے. کمپیوٹر سائنسز کو کہاں سے کہاں لے کے جانا پڑے گا آپ کو, وقت تو پھر بھی دینا پڑے گا, مگر پھر وہ ہر وقت ہر لمحہ ثواب میں کنورٹ ہو جائے گا. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں پیسے کو مقصد نہ بنائیں. پھر دیکھیں کیونکہ آپ ایکسلنس لے رہے ہوں گے, جو دین کی ڈیمانڈ ہے کسی بھی ایک سبجیکٹ میٹر سے, وہ تو دنیا کی ڈیمانڈ نہیں ہے نا. دنیا کی ڈیمانڈ تو بہت آگے, ہزاروں سال کی ڈیمانڈ کرتا ہے دین. تو وہ ایکسلنس ملے گی کہ پیسہ خود ہی پیچھے آ رہا ہوگا آپ. مگر ہم دین کے اینگل سے کوئی کام دیکھتے ہی نہیں, ہم دنیا اور پیسے کے اینگل سے دیکھتے ہیں. پھر نوکری کے جتنے بھی لوگ نوکری کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, ان سے پوچھیں بھائی ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے؟ ہاں جی ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے. کیا ٹارگیٹ ہے؟ سب بتائیں گے, ڈالر سائن, ملینز, بلینز, ہنڈریڈز آف تھاؤزینڈز, مہینے کی تنخواہ. یہ تو اوقات ہے ایک مسلمان کی آج کل. ایک مسلمان ہونے کے بعد بھی آپ نے یہ والے ٹارگیٹ رکھے ہیں. آپ کو نسلوں میں ٹارگیٹ رکھتے, آپ وہی کام آپ کا کہاں سے کہاں پہنچا دیتے. آپ اگر نسلوں میں ٹارگیٹ رکھتے کہ میرا اتنے نسلوں پہ اتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے اوپر اثر کرنا ہے, میں نے کس چیز کا, اللہ کے قریب لے کے جانا. کیسے آپ میں ایسے اصول رکھے میں نے کام کے اندر, تجارت کے اندر, کہ لوگ کہیں گے ہاں یہ قرآن نے سکھائی تھی مجھے تجارت, دیکھو قرآن کے اثرات کیسے ہوتے ہیں. یہ بندہ دو نمبری نہیں کرتا, یہ بندہ معاہدہ پورا کرتا ہے, یہ بندہ کن اصولوں کے اوپر ترویج اور ڈیولپمنٹ پروگریشن کر رہا ہے. مگر نہیں, ہم نے دین کے اصول بس ایلینیٹ کیے ہوئے. ایلینیٹ کرنے کے پیچھے کیا فلسفی ہے, اس کی تفصیل لمبی ہے, اس میں تو نہیں میں جاؤں گا. اور ہم سب کو پتا ہے دین کو ایک کمپارٹمنٹ میں ڈال دیا ہم نے. سو جب تک آپ کو یہ پتا ہوگا کہ دنیا ایک چھوٹا سا قطرہ ہے دین کے اندر ہے, تو بیلنس کیوں کرنا ہے دین کو؟ اتنی بڑی کائنات کے اندر ایک ذرے کو بیلنس کرنا ہے آپ نے. اوکے, سو آئی ہوپ محسن آپ یہ سیشن میں ہیں, میں آپ کو ہوسٹ بناؤں تاکہ اسکرین شیئرنگ آپ بند کروائیں. میرا سارا کا سارا ٹیمپو جو ہے نا, محسن آپ کو میں نے کو ہوسٹ بنا دیا. یہ پاکستان میں نا اسلام کی بات کی ہے ٹارگیٹس کی, ٹھیک ہے. تو اگر فرض کر لیتے ہیں انشاءاللہ, اگر میں اپنا ٹارگیٹ رکھتا ہوں کہ I have to do something for the Muslims who are suffering around the globe right now, right, میرا ٹارگیٹ سیٹ ہے, بٹ میری جو ایکسرشن ہے وہ بیسیکلی تو اسی طرف ہو رہی ہے نا, جو میرا مائنڈ سیٹ ہے وہ ادھر ہی ہے, اسی ایک سرکل کے اندر میں گھوم رہا ہوں. جب میری بیسک ایکسرشن ہی وہاں پہ ہے, تو ہاؤ کین آئی ایکچولی پرفارم سم تھنگ اباؤٹ دیٹ جو میری ٹارگیٹ ہے اس کے اکارڈنگلی, جب میرا بیسک جو میری ایکسرشن ہے وہ اسی سرکل کے اندر میں گھوم رہا ہوں. تو وہی تو کہہ رہا ہوں, آپ کوئی بھی فیلڈ پکڑ لیں, آپ مجھے یہ چھوڑیں کہ کمپیوٹر سائنسز یا اس نوکری یا کمپنی کی یا کام کی کیا ڈیمانڈ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انسان کے اوپر دین کی کیا ڈیمانڈ ہے, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. افیکٹیویٹی تو آپ کو ہر کام میں لے کے ہیں, جو بھی آپ 18 فیلڈز میں تو نہیں جا سکتے نا, ایک ہی فیلڈ میں جائیں گے. سو ڈیمانڈ آف اسلام از آلویز گوئنگ ٹو بی دا سیم آن ایوری ہیومن مین اینڈ وومن. سیم ہے. اللہ کو پتا ہے کہ الگ الگ انتظامات اللہ نے ہر انسان کو اپنی اپنی لائف میں ڈالا ہے. میں اور آپ ایک لائف میں نہیں آ سکتے, ٹھیک ہے, مگر اصول ہم سب پہ ایک لگ گئے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم نے دین کے اینگل سے دیکھنا ہے. ہمارے پاس ایبسولوٹ سینٹر ہے. کسی اور فلسفے میں ایبسولوٹ سینٹر نہیں ڈکلیئر ہوا, اللہ کے فلسفے میں ہو گیا کہ بھائی سمپل آخرت کے اوپر مرکوز کر دو. ہر کام آپ جب کرو گے اس کا سوال ہوگا, ہر لمحے کا, ہر معاملے کا سوال جواب ہوگا. سینٹرلائز کر دیا دین کو. اب آپ جس مرضی فیلڈ میں جائیں گے, جب تک آپ کی فور سائٹ آگے سے آگے پہنچانے کی نہیں ہوگی, مطلب صحیح چیز کے, صحیح اصولوں کی, معاملات کو, اس ترقی کو,
کے اثرات کو. تو تب تک آپ, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کا کیا نام ہے؟ چلیں آپ کا جو بھی نام ہے, ٹھیک ہے, محمد علی نام ہے آپ کا فار ایگزامپل. میں آپ سے ویسے آپ کمپیوٹر سائنسز میں, ہاؤ آر یو کمپیئرنگ یور سیلف ایز ادر پیپل آف دا کمپیوٹر سائنس سبجیکٹ اینڈ فیلڈ؟ کیا آپ کی رینکنگ ہے ان ٹرمز آف یور کمپیٹنس, ان ٹرمز آف یور اچیومنٹ؟ کس پرپز سے آپ نے کرنی ہے کمپیوٹر سائنس؟ ابھی پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کس اینگل سے پکڑا ہوا ہے سبجیکٹ میٹر کو. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وین آئی پکڈ اپ نیوروبیولوجی I knew from day one. خیر میری تھوڑی سی ٹریننگ ہوئی تھی, میں نے سائیکالوجی اس وجہ سے نہیں پکڑی تھی کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. نیوروبیولوجی تو میں نے پکڑی اس لیے تھی کہ اللہ کے قریب ہو جاؤں. میں نے آگے پہنچانی ہے بات. اس کے اندر راز چھپے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آ رہتے ہیں. نظر ڈھونڈنے والے کو ہر چیز نظر آ رہتی ہے. جو بھی جس نیت سے آپ ڈھونڈیں گے وہ چیز نظر آ ہی جائے گی آپ کو, جس بھی چیز کی نیت سے ڈھونڈ رہے ہوں گے آپ. تو کیا ہوا پھر وہ راز افشاں ہوئے. اب میں یہ تو سوچ نہیں رہا ہوتا ہوں کہ پیسے کتنے کمانے نیورو سے. میں نے تو پڑھایا بھی نہیں نیورو. I didn't even teach for one day. I didn't even teach. پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں مجھے, روز آرٹیکلز, روز کتابیں, روز ڈسکشنز, کہاں جانا پڑتا ہے. میں تو کچھ ایسے معاملات میں, کچھ ایسے ملکوں میں بھی گیا ہوں جہاں پہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. کیونکہ وہ کانفرنس تھی ادھر, ڈھونڈنا تھا کہ یہ کام انہوں نے کس اینگل سے پکڑا. کیونکہ پرپز وہ تھا. اور یہ میں ہر ایک کو پتا ہوتا ہے. پیسوں کے پرپز میں بھی لوگ کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں, افریقہ میں بھی جا کے, یورپ میں بھی جا کے. نیٹ ورک بڑھانی ہوتی ہے سیلز مین نے, جا کے لوگوں سے ملتے ہیں. تعلقات بڑھیں گے تو کلائنٹ آئیں گے. ہر فیلڈ میں ڈیمانڈز وہی ہیں. اصول کیا ہے کہ جب بھائی اب 100 سال بعد جب ترقی ہوگی تو میں اسلام کو کس طریقے سے دکھا سکوں گا دماغ کے ان حصوں کے اندر جو نیوروبیولوجی کھول رہی ہے. اسلام کو دکھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ انہی کوڈز کے اندر دیا, ان کو ڈی کوڈ کرنا ہے. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. آپ تاجر ہے, ایک سمپل آلو کی ریڑھی لگاتا ہے, سمجھ لیں. اس نے کیا آگے ترویج کرنی ہے 100 سال کی؟ اس نے بتانا ہے اللہ کے اصولوں کے اوپر میں تجارت کر کے دکھاؤں گا لوگوں کو. میں بتا دیتا ہوں آپ کو, اسلام آباد کے, پنڈی کے, لاہور کے وہ دکانیں جو اللہ کے اصولوں پہ کام کر رہے ہیں, وہ چلتے ہیں نہیں چلتے ہیں, پیسہ آتا ہے نہیں پیسہ آتا نہیں آتا, 0 پیسے آتے ہیں. اٹس ناٹ آور بزنس. ہمارے بارے میں جو امپریشن آگے جاتا ہے وہ کس بنا پہ جاتا ہے, اس کس نیت سے جاتا ہے کہ بھائی میں 2 نمبری نہیں کرنے دوں گا. اب وہ ظاہر ہے آلو کی ریڑھی لگائے گا ایک بندہ, اس نے دنیا کی ارتقاء اس طرح تو نہیں لے کے جانی, مگر اسلام وہ بھی آپشن دے رہا ہے ریڑھی والے کو بھی کہ بھائی یہ بندہ سچ بولتا ہے, یہ بندہ صاف بتاتا ہے اتنے کے لیے اتنا پروفٹ رکھوں گا میں, یہ صاف بتاتا ہے یہ چیز اتنی خراب ہے اتنی ٹھیک ہے. ہر کام کے اندر آپ نے اینگل جو دینا ہے نا, اینگل بیس کے اوپر جو اینگل دینا ہے وہ یہی دینا ہے کہ میں نے دین کی خدمت کرنی ہے. تو وہ ہر کام میں کر رہے ہوں گے آپ. رہی بات کیا سر جب یہ کام کر دوں گا تو باقی کے کام بھی تو کرنے اسلام کے, مجھے بتائیں نا وہ کیا ڈیمانڈ ہے اسلام کی, وہ ورلڈ ویو کیا سیٹ ہوا ہے آپ کا, کہ کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ 9 to 5 کے بعد 6 گھنٹے دینے ہیں, 2 گھنٹے دینے ہیں, 1 گھنٹہ دینا ہے, کس کام کے لیے؟ آگے کیا سوچا ہوا ہے؟ فور سائٹ کیا ہے آپ کی؟ دوراندیشی کیا الارم بجا رہی ہے آپ کو؟ آپ کو اگر وہ کلیئر ہے, میں آپ سے اس لیے بات کر رہا ہوں, آپ ابھی A لیول یا O لیول کر رہے ہیں تو ابھی یو آر ناٹ ریئلی لوکنگ ان ٹو دا فیوچر فار 100 years, بٹ 50s 40s لیٹ 30s کے بندوں نے تو آگے سوچنا ہے. اگر وہ تو مسلمان اسلام میں نہیں داخل ہوئے کہ جو آگے 50 سال کے مسائل نہیں دیکھ رہے اور اس کی بنا پہ فیلڈ نہیں چوز کر رہے, اس کی بنا پہ لیول آف ایکسلنس کو سیٹ نہیں کر رہے, چاہے جس مرضی فیلڈ میں ہو آپ. اٹ ڈزنٹ میٹر, آپ آئل کی فیلڈ میں, آپ ویسے مینجمنٹ سائنسز میں, مارکیٹنگ کی فیلڈ میں, سیلز میں, آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ وائی آر یو ڈوئنگ آل آف دس؟ تو جتنا نیچے جائے گا بندہ پیسوں کے لیے جا رہا ہوگا, اس کے اندر بھی اصول تجارت کے رکھ رہا ہوگا, اس کا آگے سے اتنا کوئی تعلق نہیں ہوگا, تو پھر بھی ایک اکائی کے طور پہ اپنے اوپر تو اسلام نافذ کرنا پڑے گا نا, اس کو اصول تو نہیں کرنے پڑیں گے نا, کمپرومائز تو نہیں کر سکتے آپ. سو آئی ہوپ I've covered as much as your brain demanded in this question. جی انوش ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اوکے 5 سیکنڈ رول, 5 سیکنڈ میں نام بدل دوں گا. جی خاتون کی بھائی ہے فاطمہ عتیق. فاطمہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
Sir, I have a confusion between what is the relationship between us and specifically shaitan, because مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو اپوزنگ فورس ہے وہ صرف شیطان کو سب سے بڑی فورس کیوں بنایا ہوا ہے؟ لائک جیسے آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اولیاء کرام کو ہم کس بیسس پہ پہنچے ہوئے مانتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم شیطان کو کس بیسس پہ اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں. اور مجھے ایک بات اور نہیں کلیئر ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتا تھا نا، مطلب وی ہیو دس فرم بلیو کہ اللہ تعالیٰ کو الحمدللہ لائک سب پتا ہوتا ہے. تو جب شیطان کا ریئیکشن جو تھا کہ جب انسان بنے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی تو پتا ہوگا نا کہ شیطان کیسے ریئیکٹ کرے گا. تو اگر اللہ تعالیٰ کو پتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے مطلب شیطان، ہم یہ بھی تو پرسپیکٹو لے سکتے ہیں ایسے کہ اللہ سمجھ گیا ہوں میں سوال سمجھ گیا ہوں. پھر ایک اور بات کہ آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں جو ہے کہا تھا کہ شیطان اللہ تعالیٰ کا امر ہے، تو مجھے پلیز اس کو آپ اگر تھوڑا سا بریف کر دیں تو اٹس بیٹر. جی بتاتا ہوں آپ کو. شیطان کو ایک سیکنڈ کے لیے، شیطان کے آپ کسی بھی شر کو نکال دیں، شیطان تو شر کی جڑ ہے نا. تو آپ بتائیں پھر نیکیاں کیوں کرنے ہیں؟ واٹس دا ویلیو آف گڈ اف ایوری تھنگ از گڈ ایوری ون از گڈ؟ ویئر از دا ٹیسٹ؟ ایک انسان کو کیسے نکھارا جیسے قرآن پاک میں ہے، جیسے لائک قرآن پاک میں کہ آپ کا مال اور آپ کی اولاد آپ کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، تو مطلب دنیا میں دوسرے بھی بہت سارے فتنے ہیں، تو شیطان کو ہی کیوں رکھا گیا؟ مال اور اولاد کیوں فتنہ ہے یہ بھی تو سوچیں. تھوڑا سا ایک لیئر نیچے آئے نا، کھدائی کریں اپنے ذہن کے اندر اس چیز کی. مال اور اولاد کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں آپ سے؟ سوچیں. ہمارا فوکس، ہمارا ٹائم. Yeah, not just time and focus, but your whole purpose. Okay, purpose ہلاتی ہے نا. So by just central gyroscope پہ تو شیطان یہ سارے کے سارے انفلوئنسز ہینڈل کر لیتا ہے نا آسانی سے. وہ ایسے وسوسے ڈالتا ہے بیویوں کے اور ذہن میں شوہروں کو، اور شوہروں کے ذہن میں بیویوں کے، کہ وہ اور پل کرتے ہیں اپنے ایک طرف ایک دوسرے کو، اور پھر اللہ کی ان کاموں سے دور ہوتا ہے انسان. میں اب جنرل کانسیپٹ دوں گا آپ کو، کیونکہ بیسیکلی شیطان از اے جنرل کانسیپٹ نا. اٹس ناٹ کہ آپ کے اوپر کوئی اور شیطان اور میرے اوپر کوئی اور شیطان تو نہیں ہے نا. شیطان آپ نے تو جنرل شیطان کا ایبسولوٹ ابلیس کا سوال کیا نا. اللہ نے ابلیس کیوں بنایا؟ اللہ کو تو پتا تھا کیا ہونا ہے. ہاں تو اسی لیے بنایا ہے. اللہ نے کوئی ریئیکشن نہیں دیکھنا تھا، ایکسپیریمنٹ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کیا ہونا ہے. ٹیسٹ یہ تھا. شیطان کے بننے سے بہت پہلے ٹیسٹ ڈکلیئر ہو گیا ہوا تھا. شیطان تو بعد میں کریٹ ہوا ہے، ٹیسٹ پہلے کریٹ ہوا ہے. شیطان is the best possible way to get you to test you. اور بھی ٹیسٹ ہیں مگر شیطان is the finest test on us. شیطان ایک بہترین امتحان ہے ہمارے لیے. اس سے بہتر امتحان نہیں ہو سکتا تھا کہ چیز نظر بھی نہ آتی ہو، ہر وقت غالب ہو ہمارے اوپر، ہر موقع کے اوپر انتھک. کوئی ایک انسان کو نامینیشن مل جاتی، انسان سویا ہوتا، پوری دنیا نیک رہتی اس وقت. شیطان کو وہی والی پاور ملی ہے جو کہ انسانوں کی تمام تر اجتماعی و انفرادی، سیاسی و معاشی و معاشرتی تمام تر معاملات کے اوپر اس کو پہلے ٹرین کرنا ضروری تھا. جو ہو گیا وہ اس کو پھر پاور دی، پھر وہ پاور مل گئی، پھر اس کو قیامت تک کی مہلت دی، وہ بھی مل گئی. اب کہیں جا کے وہ خوبصورتی آئی ہے اس ٹیسٹ کی، جو کہ انسان کی تمام تر حصوں کے اوپر قابو کرنے کی طاقت رکھنے کا ٹیسٹ. اتنا بڑا ٹیسٹ ضروری تھا اتنے بڑے امتحان کے لیے. تو شیطان تو ایک پون ہے اس بڑے ٹیسٹ کا. ٹھیک ہے. سو انڈرسٹینڈ کتنی بڑی چیز ہے انسان، کہ اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کتنے سال، کتنے سینکڑوں سال تک ٹریننگ ہوئی ہے ابلیس کی. کہ اور پورا کا پورا کہانی کے اندر کیا چیز آپ نے پڑھی ہے ابلیس کی. ہم شور مسلمانوں نے پڑھی ہے داستان کہ ابلیس کیا کرتا تھا، کتنی لڑائیاں کی. فرشتوں کو لیڈ کرتا تھا، فرشتوں کو کا لیڈر تھا. بڑی بڑی جنگوں میں فرشتوں کو اس نے جتوایا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. ایک اور بھی پتر پہلے ایک پورا سفیر پورا ہو جانے دو نا. باقی کے لوگ بیٹھے ہوئے نا، 1000 بندہ اس وقت روم میں. نہیں کوئی بات نہیں. تو جب ایک انسان جیسی مخلوق ہم اپنا محاسبہ ہی نہیں کر سکتے، تو ہمیں نہیں سمجھ آئے گی کہ میرے 5 فٹ 8 انچ کے لیے میرا ہزاروں لاکھوں سال کے لیے ایک پوری مخلوق ٹرین ہوئی ہے، کیونکہ مجھے ٹیسٹ کرے گی. جی ہاں، میں تو 50 60 70 سال کا بندہ ہوں. جی ہاں،
اس کے لیے اتنی بڑی ٹریننگ کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ تیرے 50 سال میں جو معاملات اس کرے میں آنے وہ ایک اور کسی مخلوق کی بس کی بات نہیں تھی کہ وہ ہر وقت تیرے اوپر نافذ رہ سکے, ہر وقت, اور کس کس لیئر کے اوپر نافذ رہ سکے. وہ شیطان کو سمجھنے کے بعد آپ اپنے نفس کو بھی, اپنی اس اسٹرکچر کو بھی سمجھتے ہیں. شیطان کے اینگل سے بھی آپ بہت حد تک انسان کے اسٹرکچر کو سمجھ سکتے ہیں. سائیکالوجی کس کس طریقے سے نبی اسلام نے شاہ فرمایا 3 گرہیں ہوتی ہیں. مثال دے رہا ہوں آپ کو, جب انسان سویا ہوتا ہے اور فجر کی اذان ہوتی ہے تو 3 گرہیں شیطان کی ہوتی ہیں, 3 رسیاں اس نے لپیٹی ہیں. وہ تینوں کون سی نبی اسلام نے بتایا کیسے کھولنی ہیں, کیسے ٹوٹتی ہیں. سوچیں, جنرل کانسیپٹ بھی دیا جا سکتا تھا. نو, ہی وینٹ اسپیسیفک صلی اللہ علیہ وسلم, ہی وینٹ اسپیسیفک. یہ میں بتا دوں تمہیں, یہ شیطان کی میٹرکس کا اندازہ دے دوں تمہیں. جتنی بھی ابلیس پہ ریسرچ کریں گے اتنی زیادہ آپ کو انسان کی ویلیو سمجھ آئے گی کہ انسان کا اتنا بڑا معاملہ ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. امانت, کون سی امانت؟ یہ کتنا بڑا ٹیسٹ تھا. اس کے لیے شیطان ابلیس تیار کیا گیا, ٹرین کیا گیا. وہ ایکسیس لیول اس کو ملے کہ جنت میں جا کے آدم علیہ السلام کو بہکا رہا ہے, وہ ایکسیس لیول تھا. قیامت کا آخری بچہ بھی بہکائے گا, آدم علیہ السلام کو بھی بہکائے گا. قیامت کے آخری بچے کو اسی طریقے سے بہکائے گا. جی ہاں, مطلب اتنی انرجی سے ہی. طریقے تو اس کے ہر بندے کے لیے مختلف ہوتے. سو بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو. شیطان کو 1 سیکنڈ کے لیے نکالیں. آپ نے نفسیات کی بھی عمارت اڑا کے رکھ دی, بنیاد ہی ہلا دی آپ نے. خیر کی عمارت, خیر کی, اسلام خیر ہے نا, خیر کی عمارت ہی بنیاد ہلا دی آپ نے. جب شر ہی نہیں تو خیر کا کیا کرنا ہے. ہماری زیادہ تر جو خیر ہے وہ شر کو قابو کرنے کی ہے, وہ اس انرجی کی ہے. نبی اسلام نے کہا کہ مسلمان جب نیت کرتا ہے نا خیر کی تو اس کو ثواب مل چکا ہوتا ہے, اور برائی کی نیت کرتا ہے تو گناہ نہیں ملتا جب تک وہ ارتکاب نہ کر لے. اور اگر ارتکاب بھی کر لے, سوچیں ارتکاب بھی کر لے تو بایاں فرشتہ لکھنے لگتا ہے, تو دایاں فرشتہ روک دیتا ہے کہ رک, اگر کوئی اور نیکی کرے گا تو ہم نیکی کام کر دیں گے, ادھر 0 ہی رہنے دے, ڈیبٹ کریڈٹ کا بھی رک جا, نیکی کام کر دیں گے اگلی, تاکہ یہ گناہ لکھا ہی نہ جائے اس کا. مطلب کس کس اینگل سے ہم نے اس شر کے پیچھے خیر ٹریگر کرائی اللہ نے. بہت ضروری ہے کہ آپ کو شیطان کی, بچوں کو اسپیشلی ٹین ایجرز کو, پری ٹینز کو, شیطان کا ایک سٹرکچر بتایا جائے کہ یہ ایول, فورس آف ایول ہے کیا, اور گڈ کو بیلنس کرنا کیسے. اگر اس کی میٹرکس اور لیئرز اور اس کی جو پاور کا اندازہ نہیں دیا جائے گا تو پھر شیطان تو کہہ لگائے گا کہ تم تو بھی میرے چھوٹے چھوٹے شیطانی ٹٹو کے ہاتھوں مارے جاتے ہو. ابلیس خود کیوں آئے گا تمہارے؟ ابلیس خود بھی آتا ہے بائی دی وے. انسان ایسا لیول بھی لیتا ہے, ابلیس سے خود نوازما ہو جاتا ہے. کہ کب ہوتا ہے وہ اتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جب آپ لوگوں کا ذمہ لیتے ہیں تو جیسے آپ لوگوں کا ذمہ لیں گے کہ لوگوں میں خیر پہنچاؤں گا, لوگوں کو میں اللہ کی بات پہنچاؤں, ایک دم ابلیس خود آئے گا. انفرادی طور کے اوپر ابلیس نہیں آتا جب تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کاموں کا ذمہ لوگوں کی آخرت کا ذمہ نہیں لیتے. جیسے ہی لوگوں کی آخرت کا ذمہ لیتے ہیں, ابلیس کہتا ہے باقی سب فائر ہو جاؤ, دور ہو جاؤ, چھوٹا کام نہیں, اس نے بڑا کام سنبھال لیا, میں اس کو خود ڈیل کرتا ہوں. میں نے اس لیے کہا نا بڑی لڑائی لڑیں, فائٹ اے انویزیبل وار وچ از سو ویزیبل ان آل آف آور ڈیلنگس. تو شیطان کو سمجھیں, شیطان کو سمجھنے میں بھی اسلام سمجھ آ رہا تھا کہ ہاں اتنا بڑا شر یہ ہے, ہاں تو پھر خیر اتنی بڑی ہونی چاہیے, اس سے بھی زیادہ. جی ہاں بالکل, اس سے زیادہ ہی ہے خیر, اس سے زیادہ ہی ہے. اوکے, سو اٹس سچ اے بیوٹیفل کانسیپٹ, اینڈ ناٹ جسٹ دا بیوٹیفل کانسیپٹ کہ شر اور خیر کیا بیلنس ہے. تو فیکٹ کس طریقے سے وہ شر جو ہے نا خیر کے تھرو پریپیئر کی اللہ نے. شیطان اتنی بڑی چیز تھا, اتنا نیک تھا, اور دا اسٹوری از سو بیوٹیفل. آپ اگر غور سے سمجھیں تو نفسیات اللہ تعالیٰ کس والا ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں بتایا ہمیں؟ یہ سارا کچھ بتایا جا رہا ہے کہ خیر شر میں کنورٹ کیسے ہوتی ہے. ابھی شیطان بھی نہیں ہوا اور ہمیں پتہ چل گیا کہ تم کسی بھی مفروضے میں نہ رہنا کہ یہ سنگل لائن پروسیس ہے. نو, اٹس سچ اے ملٹی لیئرڈ complex equation that you're going to solve. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. کیا امانت ہے, کیا ہی ذمہ اٹھا کے لے کے آ گئے ہم. So it's such a beautiful concept
کہ خیر کا پیکر بنا پھرتا تھا، تھا بھی، اور اس کو چاہیے بھی کیا چیز تھی؟ وہی عوج چاہیے تھی اس کو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تجھے اگر عوج چاہیے تو تیرا ایک ٹیسٹ لے لیتے ہیں. ٹیسٹ لیا، فیل ہو گیا. تو شیطان کے شیطان بننے میں، نیک سے بد ہونے میں، خیر سے شر ہونے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ تمہیں ہر جگہ خیر دکھا دوں گا، ہر جگہ. سو اٹس سچ اے انٹرسٹنگ ریڈ. اس مسلمان ہونا کتنا کوئی خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ نبی اسلام نے جو تفصیل اور تفصیل ساری ہمارے سامنے آیا کی، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں آیا کی، وہ ہمیں ہماری کیمسٹری کو اور ہماری فزکس کو، باڈی کی فزکس اینڈ کیمسٹری کو، اسپرچولیٹی کو، میٹا فزکس کو، یہ سب کو کس طریقے سے ڈیولپ کرنے کے لیے اللہ نے سارا کچھ بتایا ہمیں. اوکے، so let me just begin now. I think we have about close to 1,000 people. Let me just begin proceedings. شروع کرتے ہیں. میں نے 10 منٹ کا سیشن کرنا ہے. میرے پاس کچھ سوالات کی لسٹ ایسی آئی ہوئی ہے کہ جو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہوا ہے، بے حد ضروری ہوا ہے. مفت کی ایک شورش بنتی جا رہی ہے اور میرا کام وہی ہے، لوگوں کا ذمہ لینا، اور مسلمانہ کام ہے، بہت سینسیٹیو کام ہے. کسی ایک بندے کی بھی سوچ کے اندر غلط چیز ڈال دی تو اس کا عذاب بھی اتنا ہی بڑا ہے. تو میں ابھی بتا دوں، میں سوشل ایکسپیریمنٹس کرتا رہتا ہوں، جا کے لوگوں سے مل رہا ہوں. آپ کو ویڈیوز نظر آتی ہیں تھوڑی سی، جہاں پہ ویڈیو نہیں بنتی یا ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکتی، وہ والی آپ کو نظر نہیں آتی. اس وقت جو ماحول بن رہا ہے اس میں آپ ویزیبل ریئیکشنز دیکھنا شروع ہو گئے ہوں گے، اور جب اس طرح کے ریئیکشنز شروع ہو جائیں کہ جس میں انفیریئر سائیکالوجی ٹریگر ہو کے جنرل سائیکالوجی کے اوپر اوور لیپ کرنا شروع کر دے، میں اردو میں اس کی تفصیل بتاؤں گا، فکر نہ کریں. تو ایک بیہیویئرل سائنٹسٹ کو ایک دور اندیشی کا تقاضا یہ ہے کہ آگے دیکھتا رہے، اگلے مسائل دیکھے کہ آگے والی نسل میں یہ مسئلہ کس حد تک مینیفیسٹ کرے گا، اپنا اظہار کرے گا. تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی مولوی حضرات ہیں نا، تو کلاسیکل مولوی حضرات ہیں، انہوں نے آئرونکلی سب سے پہلے ریئیکشن دینا شروع کر دیا ہے، چیری پکنگ دا کانسیپٹس، جو کہ لمبے سیشنز کے بیچ میں سے چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس کو اٹھا کے، کہ جیسے کہ میرے مقاصد میں سے ایک مقصد لوگوں کو مولویوں سے دور کرنا ہے، حالانکہ میرا مقصد تمام انسانوں کو اس لیول کا مولوی بنانا ہے، تمام مسلمانوں کو، کہ جب کوئی سوال ذہن میں آئے، دنیا تو دکھاتی ہے ہزار معاملات، نئے سے نئے نت نئے موڑوں سے گزارتی ہے، تو ہم اس کا خود قرآن سے یا سیرہ سے آنسر نکال سکیں گے. یہاں پہ میرا نبی ہوتا تو ایسے کام ہوتا، کیونکہ یہ سنت ہے. میرے رب نے قرآن میں یہ حکم دیا ہوا ہے. آپ کو اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ وہاں پہ پریسیڈنٹس کوٹ ضرور کر سکیں. استدلال کریں نہ کریں وہ وقت کے ساتھ ساتھ تیاری ہو جاتی ہے، مگر ایٹ لیسٹ آپ کو آیت بھی پتہ چل جائے یہاں پہ کون سی لگتی ہے، اور حدیث بھی، سیرہ بھی پتہ چل جائے، صحابہ کے نام ایسے ذہن میں آ رہے ہیں، یہاں پہ یہ والا صحابی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. تو ابھی ہو یہ رہا ہے کہ آپ دیکھنا شروع کریں گے کہ، اور ہو رہا ہے کہ آپ سب تک پہنچ چکی ہوں گی یہ ساری باتیں، کہ ساحل ادیم جو ہے نا، یہ بھائی صاحب مولویوں کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے، علماء سے دور کر رہا ہے. یہ ایک سینسیٹیو معاملہ ہو گیا. ابھی شروع ہوا ہے، اس کو ابھی ختم کرنا ضروری ہے. میرے اگلے 3-4 سیشن میں یہ بات ریپیٹ کروں گا. آپ نے نوٹس کیا ہوگا میں اپنا کوئی سیشن ریپیٹ نہیں ہونے دیتا، ٹاپک بے شک ایک ہی ہو، اس کے اینگل بدلتا رہتا ہوں. یہ ڈیمانڈ ہے آپ کے اس وقت کے ڈوپامین سینٹرز کی. اس وقت کا جو ڈوپامینرجک ریئیکشن، آپ سب ٹرین ہو چکے ہیں، اسپیشلی 20s اور ارلی 30s، لیٹ 30s، ٹین ایجرز، جس لیول پہ ڈوپامینرجک ڈیمانڈ ہے آپ کی، اگر میں ایک ہی سیشن ریپیٹ کرتا ہوتا تو آپ نے اس سیشن کی افادیت بھی کھو دینی تھی. اگر ایک ہی اینگل سے آتا وہ بھی کھو دینی تھی. میں ایک ہی ٹاپک کے اندر ڈفرینٹ اینگلز اس لیے دیتا ہوں کہ آپ کو ہر وقت سننے پہ مرکوز کیا جائے، مجبور نہیں، مرکوز. میں نے سننا ضرور ہے. پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں. جو لوگ بھی ویڈیو کاٹنا چاہیں خدا کا واسطہ ضرور کاٹیں، مگر پوری کاٹ لیں.
کیا میں مولویوں کے خلاف ہوں یا یوتھ کو مولویوں سے دور کرنا چاہ رہا ہوں؟ اس کا ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں ہم ابھی. جتنے بھی مفتیان صاحب کلا پہن کے یہ بات کرنے کی جرت کر رہے ہیں، ان سب کو اس وقت میں آن لائن دعوت دے رہا ہوں. جتنے بھی لوگ اس وقت سن رہے ہیں، ایک سوشل ایکسپیریمنٹ ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ بہت ضروری ہے کہ یوتھ اس وقت اس ایکسپیریمنٹ کا حصہ بنے، اسپیشلی وہ لوگ جو بڑے بڑے منہ کھول کے اتنے بڑے فتوے دے رہے ہیں، وہ ضرور اس سوشل ایکسپیریمنٹ کا حصہ بنے. صرف 1 منٹ کا ایکسپیریمنٹ ہے، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ آپ سب کے ذہنوں میں کہ کیا میں مولویوں سے دور کر رہا ہوں یا نہیں. اس کا دوسرا رائٹ ہینڈ سائڈ آف دا ایکویشن بھی ہے. میں جان کے اس طرف نہیں جا رہا ہوں کہ نیگیٹو سائیکالوجی ٹریگر نہ ہو. ایکسپیریمنٹ کے بعد آپ کو سب سمجھ آ جائے گی کون مولویوں سے دور کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، کیسے مولویوں سے دور کیا جاتا ہے. سب یوتھ کو کلیئر ہو جائے گی. یہ بات زیادہ انگریزی نہیں آئے گی، اس میں اردو میں بات ہوگی ساری. سب کو سمجھ آ جائے گی کہ مولویوں کے قریب کیسے کرتے ہیں اور کن غلط طریقوں کے اوپر مولوی صاحب خود مولویوں سے دور کر رہے ہیں سب کو. میں ابھی ایک ایکسپیریمنٹ ابھی اگلے 10 سیکنڈ میں 20 سیکنڈ میں شروع ہو جائے گا. اب غور سے سنیے میں کیا کہنے لگا ہوں. یہ ایکسپیریمنٹ گلوبل لیول پہ جا رہا ہے، دنیا کے الگ الگ ملکوں سے لوگ سن رہے ہیں اس وقت، اور یہ ویڈیو پتہ نہیں کتنے لاکھوں نے سننی ہے. سب سے میری گزارش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ایک دعا کرنے لگا ہوں. آپ اگر مولویوں کے قریب کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو تو دعا میرے الفاظ دہرائیں، وہی دعا کریں جو میں کرنے لگا ہوں. اگر میں مولویوں سے دور کرنا چاہتا تو یہ دعا تو نہ کرتا، مگر اگر آپ یہ دعا نہ کر سکے تو خدا را اپنا اپنا محاسبہ کریں، اپنا اپنا محاسبہ کریں. آخرت کا معاملہ ہے، امت کی اتحاد کا معاملہ ہے. اوکے، وہ سنیے دعا اور دہرائیں میرے پیچھے. جو سنسیر ہے اور جو کہتا ہے لوگوں کو علماء سے جوڑو، انہوں نے عمریں دی ہیں. ساحل میاں آپ کو اسکالر نہیں ہیں، آپ کو مفتی نہیں ہیں، آپ علماء سے دور کریں. ان کے لیے میری گزارش اسپیشل ہے کہ اگر آپ کے اندر ہمت ہے، سچے ہیں آپ، تو میرے ساتھ یہ دعا کریں. یہ چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کلیئرٹی دے. سو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دعا آپ سب نے ریپیٹ کرنی ہے. چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ ہے، ضرور کیجیے گا. میری یہ دعا اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ میرے بچوں کو اور مجھے علماء کی صحبت اور علماء کی نیت، جس طریقے سے وہ اللہ کے دین پہ آتے ہیں، وہ نیت میرے بچوں کو بھی عطا فرما. آمین. یا اللہ میری یہ دعا قبول فرما، اور ان لوگوں کو جن کی نیت یہ ہے کہ لوگ علماء سے جڑیں، ان کو یہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ لوگوں کو اعلی حضرت مولانا احمد رضا بریلوی کی طریقے سے دین کے اوپر پوری کی پوری عمر صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ میرے بچوں کو اور تمام بچوں کو مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ کی طرح تحقیق اور تطبیق کرنے کی پوری صلاحیت عطا فرما، اور پوری عمر لگانے کی، اور اس طریقے سے تمام تر معاملہ فہمی جس طریقے سے انہوں نے کی، وہ والی توفیق میرے بچوں کو بھی دے. یا اللہ میرے بچوں کو زبیر علی زئی جیسا بنا، ایسا محقق بنا، ایسا ریسرچر بنا کہ وہ بھی حدیث میں وہ ڈیپتھ وہ ہوتا لگا سکے کہ جو زبیر علی زئی رحم اللہ نے لگایا. یا اللہ میرے بچوں کو مولانا اسحاق جیسا محقق بنا، اور وہ فراست دے جو مولانا اسحاق کو تمہیں عطا کی. غور سے سمجھیں میری اس سوشل ایکسپیریمنٹ اور دعا کے پیچھے کتنی لٹمس ٹیسٹ کتنا کلیئر ہو جاتا ہے. یا اللہ ہم سب کو ان علماء کی کہ جن علماء کو کہ دل میں اتحاد امت اور امت کو اکٹھا کرنے کی پوری نیت اور کوشش تھی، یا اللہ ہمیں بھی ویسا ہی بنا دے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد. اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، کسی بھی 80 IQ کے بندے کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ دعا مانگنا مولویوں کے لیے کتنا مشکل ہے. اب آپ کو پتہ چلے گا ایک چھوٹے سے ایکسپیریمنٹ کے تھرو کہ کون مولویوں سے دور کرتا ہے اور کون مولویوں کے قریب کرتا ہے. میں پہلے دن سے تمام یوتھ کو کہتا آ رہا ہوں
کہ علماء کرام کی عزت کریں، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں مولویوں سے دور کریں، کیونکہ آپ کے کہنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ میں آپ کے کلے کے کلر کے مولویوں سے دور کر رہا ہوں، ورنہ آپ باقیوں کے مولویوں سے تو آپ دور کر رہے ہیں۔ غور سے سمجھیں کتنے سمپل سا ٹیسٹ ہے جس میں ہم خود اپنا محاصرہ نہیں کرتے، سیلف اویئرنیس نہیں ہوتی ہمارے اندر، ہم بلائنڈ فالو کرتے ہیں کس کو؟ کہ جس کے بارے میں میرے والدین نے کہہ دیا تھا بس یہ ہے جی پیر صاحب۔ اتنا ضروری ہے سمجھنا کہ کون مولویوں سے دور کرنے کے لیے یوتھ کو لے کے آ رہا ہے اور کون قریب کرنے کے لیے۔ ایک نام بولا 75% عوام نے مجھے مردود کہنا شروع کر دیا اسی دعا میں، دوسرا نام بولا 50% نے کہنا شروع کر دیا، تیسرا نام بولا 25%۔ سوچیں تو سے، یہ تفرقہ اصل میں مسجدوں سے پھیلا ہے، یونیورسٹیوں سے نہیں پھیلا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ فزکس کے پروفیسر ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دیتے، حالانکہ ایک دوسرے کی غلطی نکال رہے ہوتے ہیں۔ کیمسٹری کے پروفیسر دنیا پوری میں ایک دوسرے کو بے وقوف گمراہ نہیں کہہ رہے ہوتے، غلطیاں نکالتے ہیں۔ ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے، اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرنے کی نیت سے آتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں مولوی سے دور نہیں کر رہا ہوں، آپ سوائے اپنے کلر کے باقی کے تمام مولویوں سے دور کر رہے ہیں۔ میں تو تمام مولویوں کو کہہ رہا ہوں کہ تمام مولویوں کی، اور اگر جو آپ کہتے ہیں ساحل میں انہوں نے عمریں لگائی، تو اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی نے بھی عمریں لگائی ہیں، رحم اللہ نے، مولانا اسحاق نے بھی عمر ہی لگائی ہے۔ کیا وہ پارٹ ٹائم اسلام میں تھے؟ انڈین آرمی میں تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد اسلام پہ آئے تھے، ساری عمریں دی ہیں انہوں نے۔ اشرف علی تھانوی نے 1400 کتابیں لکھ دی ہیں، ساری عمر دی ہے۔ یہ دعا مانگنا پاکستانی کے لیے امپاسبل ہے جو میں نے مانگی ہے، اور مسجد کسی بھی مسجد میں یہ دعا نہیں مانگی جا سکتی جو میں نے مانگی۔ یہ اتنا سا ایکسپیریمنٹ پورا نہیں ہوتا، اور کتنے بڑے جبڑا کھول کے مولویوں سے دور کرنے کی نئی سازش۔ آپ بتائیں کس کا قصور ہے کہ لوگ مولویوں سے دور ہو رہے ہیں؟ 3 ریزلٹس آئیں گے اس ایکسپیریمنٹ کے، تینوں کے تینوں ریزلٹس میں سے پورا پاکستان کوالیفائی کرے گا، 33% ادھر، 33% ادھر، 33% ادھر۔ اس کی تفصیل میں جاؤں گا کسی اور سیشن میں۔ سمپل سا ایکسپیریمنٹ کرنا مقصد تھا تاکہ یہ کیڑا ابھی مار دوں کہ ساحل میاں دور کر رہے ہیں مولویوں سے، یا پھر مولوی صاحب نے خود اپنے آپ کو دور کروا دیا ہے سمپل سے ایک عام سے IQ کے بچے کو۔ ساحل میاں صرف آپ ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے، یہ تو جملہ میں بولتا ہی نہیں ہوں، یہ تو صرف ایک کلر بولتا ہے پگڑی کا کہ یہ کلر ٹھیک ہے باقی سب گمراہ ہیں۔ اتنی سی بات ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ سو نیت ٹھیک رکھیں اور کھلا دل رکھیں۔ کسی سے اختلاف کرنا خوبصورتی ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے۔ صحابہ کا اختلاف آپس میں اتنا خوبصورت طریقے سے ہوتا تھا، کبھی بھی ایک صحابی دوسرے صحابی کو گمراہ نہیں کرتا تھا۔ دوزخ کے کتے تک کا لفظ ایسے منہ سے بولا جاتا ہے مسجدوں سے، دوزخ کے کتے۔ ننگی ننگی گالیاں چلتی ہیں دوسرے کے فرقوں کو۔ اب وہ دور ختم ہو گیا ہے کہ جس میں ایک لڑکا بیٹھ کے کہے گا بس جو آپ نے کہہ دیا مان لیا۔ I'm so sorry، کس نے بھی کیا ہے؟ میں نے نہیں کیا ہے۔ جس نے بھی کیا ہے کام، وہ سوچتا ہے کہ یار ٹیکنالوجی، یوٹیوب میرے پاس ہے، 50 مولوی سامنے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کون ہے۔ میں نے بھی مودودی صاحب کے لیے دعا نہیں کی میرا بچہ مودودی جیسا ہو جائے، تاکہ آپ کو لگے میں بائسڈ ہوں، یہ نہ لگے۔ ڈاکٹر اسرار کے لیے نہیں کی، سید قطب کے لیے نہیں کی، شیخ مجید، مفتی ابراہیم، شیخ انور، کسی کے لیے نہیں کی میں نے، آپ کے علماء کے لیے کی، اور آپ ہی نہیں اپنی دعا پوری کر سکے۔ کون کر رہا ہے مولویوں سے دور؟ سو یہ کہانی ختم کریں، آخرت کا معاملہ ہے، لوگوں کو اکٹھا کریں۔ گرین پگڑی والا اللہ کو اتنا ہی عزیز ہے جتنا سفید اور کالی پگڑی والا، شیعہ اتنا ہی عزیز ہے جتنا سنی۔ غور سے سمجھیں اس بات کو۔ کوئی پتہ نہیں کون جنت میں کون سے درجے پہ ہوگا، سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑائی کر رہے ہیں۔ میرا خالی یہ ماننا ہے
کہ جب بھی کوئی کہتا ہے نا ساحل میاں فرقہ کھیل رہے، میں صرف ایک کہہ رہا ہوں، مقصد کھیلیں آپ، سوچ بنائیں، فرقے نہ بنائیں. اسلام از کلر بلائنڈ. اسلام ڈز ناٹ لک ایٹ دا کلرز. آپ لوگوں نے کلر فٹ کیے ہیں، اسلام نے نہیں کیے. نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس ویری پیکیولر کانسیپٹ. اور بھی بڑے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، کس نے کیا، میں نے کیا حلال کر دیا تو ساحل میاں نے کھڑا ہونا منع کر دیا، اور کیا ان سے جانور حلال تو حرام کا. میں نے حرام اور حلال میرا سبجیکٹ نہیں ہے، سوچ میرا سبجیکٹ ہے. کہ آپ وہ والی سوچ پہ آئیں جس پہ صحابی تھے. ہمارے ملک میں زیادہ تمیز ہے، ساحل میاں وہ والی تمیز چھین رہے ہیں. آپ سے زیادہ تمیز انڈیا میں ہے. وہ کھڑے نہیں ہوتے، وہ پیر پکڑتے ہیں اپنے ماں باپ کے. تمیز ہی سکھانی تھی تو ہندوؤں سے سیکھ لیتے. جاپانی اپنے ماں باپ کو سجدہ کرتے ہیں، تمیز ان کے ہاں تو تمیز ہے، پھر کر لیں شروع. کلچرل تمیزیں اٹھا کے لے آتے ہیں حرکتیں کرنی. اتنی بسیدہ قسم کی سوچ اٹھائی ہوئی ہے. صحابہ ہی بتائیں گے تمیز کیا کرنی ہے، صحابہ ہی بتائیں گے بدتمیزی کیا ہے. کلچر نہیں بتائے گا. میں اسی کے خلاف چلا ہوں میں، کہ اس کلچر نے خالی تمیز کا لفظ، ادب کا لفظ نکالا ہے اور سارا کچھ بیچ میں ڈال دیا ہے. تمیز صرف اسلام ہے، باقی سب بدتمیزی ہے. کسی بھی شکل میں وار آئے گا شیطان کا، کسی بھی شکل میں آئے گا. کوئی ادب کے شکل میں آئے گا، کلچر کے شکل میں آئے گا، خاندان کے شکل میں آئے گا. تورات وار یہ ہیں. سب کی فہم صرف اللہ اور اس کے رسول نے دینا. ہمیں صحابہ کبھی کھڑے نہیں ہوئے. ہمارے مدرسے میں کھڑا ہونا ضروری ہے، ہم تو استاد کے جوتے سیدھے کرتے تو کریں نا جوتے سیدھے. بیٹھ کے جوتے نہیں سیدھے ہوتے. کھڑا کرنا کیوں ضروری ہو گیا آپ کو؟ صحابہ بتائیں گے، نبی علیہ السلام بتائیں گے کہ تمیز کیا ہے، اور کوئی نہیں بتائے گا. پاکستانی بابا نہیں بتائے گا، انکل نہیں بتائیں گے، بڑے چاچو نہیں بتائیں گے، پھوپھی جان نہیں بتائیں گی تمیز کیا ہے. انہوں نے یہ تمیز کا لفظ نکالا ہے اور اس کے اندر پورا کا پورا خاندانی نظام ہمارا اینٹی اسلام انسٹال کر دیا. یہاں پہ ایسے نہیں ہوتا. اس کا یہی مطلب ہوتا ہے بدتمیز آدمی. سو کلچرل تمیز سیکھنی ہے. میں بتا رہا ہوں، مثال بتا رہا ہوں، آپ سب جا کے دیکھ لیں. جاپان میں کلچر ماں باپ کا آپ کو ادب کروانا ہے اور کلچر کے تھرو کروانا ہے تو جاپانیوں سے سیکھیں، سجدے کروائیں ماں باپ کو. ہندوؤں سے سیکھیں نا، اچھا ہے، پیر پکڑواتے ہیں نا ماں باپ کے. انڈونیشین لوکل سے پوچھیں جو بغیر اسلام سے پہلے کے جو کلچر ان کو چلا، ماں کے صبح اٹھ کے پیر دھونے مست ہیں. اگر مقابلے کرنے کلچر میں تمیز کس کی زیادہ ہے تو ٹھیک ہے، ہم سے بہتر کلچر بھی ہیں جو ماں باپ کی زیادہ تمیز کرتے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نکلیں اس کلچرل گٹر سے اور اسلام کے کلچر کو پوری طریقے سے اڈاپٹ کریں. ہوا آنے دیں. ایک ایک قطرہ کر کے شیطان نے کھیلا ہے. کلچر ایک قطرہ نہیں ہے، کلچر تو پوری نہر ہے جو نکالی ہے اس نے، کہ کلچر میں یہ ڈال دو، ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے، ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے. یہ کام ختم. سوچ کے اوپر پہرے لگتے ہیں اس سے. اور خالی کھڑا ہونے تک مسئلہ ہوتا نا تو میں رک بھی جاتا. جو نفسیاتی پریشر آتا نا روز کھڑا ہو جانے پہ کسی کے لیے، روز کھڑا ہونا ہے میں نے، آپ کو پتا بھی نہیں ہے نفسیات کس طریقے سے ٹارچر اور ڈیمیج کرتی ہیں. اور آپ نوٹس کریں گے وہی لوگ ہیں جو اپنے بڑوں کے لیے ہر وقت کھڑے رہتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی بڑوں کے خلاف چیلنج نہیں کریٹ کیا. ہزار اور سوال ہیں جو کہ میرے سامنے آئے ہوئے. میں ہر سوال کا جواب اس لیے نہیں دے رہا ہوں. کور پہ، سائیکالوجی کے کور پہ آئیں. اسلام از گوئنگ ٹو لبریٹ اس. تو اونلی لبرٹی از ان اسلام. یورپ نے کیا کھلا ماحول دینا، اسلام نے سوچ کو کھولا تھا. چیری پکنگ کرنا بند کریں اور اسلام کے کلچر کو پوری طریقے سے اڈاپٹ کریں. ذہن بھی کھلے گا، IQ بڑھے گا. آپ کے بچے دنیا فتح کریں گے، ذہنی طور پہ فتح کریں گے. باقی کے معاملات میں جان کے نہیں چاہ رہا ہوں اس وقت، کیونکہ اس وقت میرا جو ارتکاز ہے نا، میرا جو مقصد ہے کہ میں اس پوائنٹ پہ ارتکاز رکھوں کہ جس پوائنٹ پہ سائیکولوجیکل ڈیمیننگ کر رہے ہیں آپ، کیسٹریشن کر رہے ہیں نفسیات کی آپ لوگ. I hope everything is going to be clear for our kids, our children. میری خالی دعا سے ہی ایٹ لیسٹ وہ کامنٹس اور وہ سوچ بند ہو جانی چاہیے جو کہتے ہیں ساحل میں علماء کے خلاف ہیں. میں اگر علماء کے خلاف ہوں تو آپ یہ دعا مانگ کے دیکھ لیں جو میں نے مانگی ہے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے. مانگ کے دیکھیں، پتہ چل جائے گا کون علماء کے خلاف ہے. ٹھیک، لیٹس جسٹ ٹیک دی کوسچنز ناؤ. صبا انصاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ون بائی ون گرل اینڈ ون بوائے. بشرا، السلام علیکم.
سوال چھوٹا رکھیے گا تاکہ لوگوں کو موقع ملے, کوئی ڈسکشن مت وعلیکم کیجیے. السلام سر, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے. آپ کی میری بات ہوئی بھی ہے پہلے اس مہینے, جی اس جی. ہفتے آپ کی میری نہیں بات نہیں ہوئی نہیں. ہے؟ اچھا چلیں پھر بات کریں. بشرا, ہیلو سر, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بشرا آواز آ رہی ہے, پوچھیں سوال. جی, وہ جو جنت میں چھٹے آسمان پہ جو نہریں ہیں نیل اور فرات, تو میں نے اس کے بارے میں ایک دو حدیث مطلب جو مجھے جن کا جنت علم میں ہے. نہیں چھٹے آسمان, جنت کے کوئی جی آسمان سوری کی سوری, لسٹ نہیں وہی ہونا, بس ہمارے وہی آسمان. جنت کے ہمارے آسمان جو ہے نا آسمان. وہ اس کی ایک الگ تفصیل ہے, کسی اور دن بتاؤں گا. ٹھیک. اس کا میں نے جو حدیث پڑھی تھی نا, تو اس میں یہ تھا کہ حضرت جبرائیل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جو دو نہریں ہیں وہ باطنی ہیں اور وہ جنت کی نہریں ہیں, اور دو جو ہیں ظاہری وہ نیل اور فرات ہیں, مطلب وہ دنیا میں جا رہی ہیں. تو آپ نے ایک ویڈیو میں دو کسی اور کا نام بھی لیا تھا کہ وہ بھی چاروں ہی دنیا میں ہیں. ایک تو مجھے اس بارے میں تھوڑی سی کنفیوژن تھی. جی جی چار اور ہیں حدیث, الگ اور بھی حدیث ہے نا, ٹھیک ہے. جی سر, تو آپ نیل اور اس کے فرات بارے تو میں آپ نے پڑھ لیا معراج کی حدیث میں, کلیئرلی ذکر جی ہے. میں اس دریا کا نام بھول رہا ہوں, وہ اب خشک ہو گیا ہے, وہ عراق اور سعودی عرب کے بیچ میں ہے. میں نکال دوں گا آپ کو, آئی ول پوسٹ اٹ ان دا کامنٹس, آئی ول ٹیل محسن, اٹس اے ویری اوکے. فیمس. اور ایک اور کوشچن بھی تھا. جی وہ جو ہیں انجینئر محمد علی مرزا, ان کی نا کافی مطلب پہلے میں نہیں دیکھتی تھی ویڈیوز, تو اب اکثر بار بار آتی ہے تو دیکھ لیتے ہیں. وہ جو صحابہ کے بارے میں جس طرح بات کرتے ہیں, تو میں بہت کنفیوز ہو چکی ہوں اس بارے میں, سمجھ نہیں آتی کہ ٹھیک ہے تب جن صحابہ کا آپس میں اختلاف بھی تھا یا جو کچھ تھا, تو جس طرح وہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے, تو کیا ہمیں اب یہ بات کرنی چاہیے یا ہمیں اب اپنا دیکھنا چاہیے؟ یہ بہت کنفیوژن ہے اس بارے میں. باقی کے جو ٹاپکس وہ بتا رہے ہیں وہ تو پڑھے نا, اس وجہ سے ان کو چھننا نہ بند کر دینا. میری رائے یہ ہے کہ یہ ایسا موقف, یہ ایسی تفصیل اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے. اس سے فائدہ کوئی نہیں ہونا, سوائے اس کے کہ جو یہ اگر وہ اینگل آپ پکڑ لیں, اور جو اینگل ٹھیک پکڑتے ہیں وہ ہوپ یہی اینگل پکڑتے ہیں. میں نے ایگزیکٹلی جملہ ان سے نہیں سنا ہوا کہ جو جمل اور صفین نہروان کی لڑائیاں ہیں, جس میں بھی اللہ کے نبی اسلام نے ڈائریکٹ علی بن ابی طالب کے اوپر حدیث ڈائریکٹ ارشاد فرمائی ہے کہ ٹرانسگریسرز ول کم اگینسٹ یو. اوکے, اینڈ ایک حدیث میں نبی اسلام کو انہوں نے کہا کہ علی بن ابی طالب نے کہا یا رسول اللہ, میں اتنا بدقسمت کہ ام المومنین کہ میں اگینسٹ نبر آزماؤں گا. نبی اسلام نے کہا لا, بالکل نہیں, تم بدقسمت نہیں ہو, مگر جب یہ وقت آئے تو میری اس زوجہ کو باعزت گھر پہنچا دینا. ٹھیک. اور بنو رکیں بیٹا, آپ نہیں سنیں میں سوال کا جواب پورا سن لیں. یہاں تک ایمان ہمارا ٹیسٹ ہو سکتا ہے کہ آج جمل ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے یا ہم تو نہیں حصہ لیتے کیونکہ یہ ہمارا مسائل نہیں ہے, ٹھیک ہے, آج جمل تو نہیں ہونی, ویسے میں بتا رہا ہوں اس وقت تو ہوئی تھی نا. تو تمام تر مسلمانوں کو یہ حدیث سے کلیئرٹی مل گئی ہوئی ہے, تمام اہل سنت اور اہل تشیعوں کو پتا ہے تمام تر کہ یہ حدیث بہت کلیئر لٹمس ٹیسٹ تھا کہ جو اس وقت علی بن ابی طالب کے ساتھ نہیں تھا, یہ بہت بڑا مسئلہ تھا اس بندے کے لیے. اور اس کی مثال بھی بخاری میں ڈائریکٹ حضرت طلحہ اور زبیر کے ساتھ ہے. حضرت طلحہ نے جب علی بن ابی طالب سے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ مطلب ہی وانٹڈ ٹو ریکنسائل اینڈ ہی سیڈ کہ تم غلط ہو, تو حضرت علی بن ابی طالب نے پھر حدیث سنائی ہے والی کہ طلحہ تجھے یاد نہیں ہے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا, اور طلحہ نے اسی وقت رجوع کیا اور رجوع کر کے نماز پڑھ رہے تھے. پیچھے علی بن ابی طالب کے ایک بندے نے آ کے, جن کو نہیں پتا تھا کہ حضرت طلحہ رجوع کر چکے ہیں, وہ ایفیشنسی مارنے کے لیے حضرت طلحہ کو اس نے شہید کر دیا اور کہتا آگے کہ میں نے طلحہ کو شہید کر دیے تھے. اس وقت سے پہلے تو وہ دوسری طرف سے لڑے تھے, تو علی بن ابی طالب نے کہا تجھے دوزخ مبارک ہو. خود سوچیں, اس طرح نہیں تھا کہ جی میں نے اس مصحابی کے خلاف جانا ہے تو میں جنتی ہو گیا تو میں نو ایسے نہیں تھا. حضرت علی کی اپنی فوج کا بندہ تھا جس کو حضرت علی نے ڈائریکٹ حدیث سنائی, تجھے دوزخ مبارک ہو, کہ تم کسی اور وجہ سے آئے ہوئے ہو, اللہ کے لیے نہیں آئے ہوئے. اللہ کے لیے آئے ہوتے تو اس طریقے سے نہیں کام ہوتے. بہرحال یہ یہاں تک میں نے کیوں بتایا تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو کہ بھیا اس وقت کے معاملات اگر ہمارے تک ٹرکل ڈاؤن ہوں کہ ہاں اس حدیث پہ ایمان ہے, ہاں جی بالکل ایمان ہے, جو علی بن ابی طالب کو حق میں نہیں مانتا ہے اس کا ایمان پہ شک آ گیا اس حدیث سے, بس یہاں تک کہانی ختم. آپ تفصیل میں جائیں نہ جائیں یہ وقت کی ضرورت ہوگی. اس وقت میرے اپنے خیال سے ایسی کوئی ضرورت نہیں, میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت زیادہ بڑا مسئلہ کفار سے ہے, غیر مسلموں سے ہے. بڑی سوچ جو کہ ہم نے چھوڑ دی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ایک چھوٹی سی بونا سی سوچ
ہمارے اوپر حاوی ہے جو کہ ویسٹ سے آ رہی ہے, ویسٹرن یورپ سے آ رہی ہے, وہ والی فیسنیشن جو کہ یورپ سے آ رہی ہے, امریکہ سے آ رہی ہے, اس کے تابع جو ہمارا یوتھ آ رہا ہے وہ 95% یوتھ ہے. 5% یوتھ کو تو اسلام کا پتہ ہے خالی, اس کے اندر بھی 5% کے اندر ہم نے یہ بحثیں کھول دی ہوئی ہیں کہ علی بن ابی طالب حق پہ تھے یا امیر معاویہ. انہی 5% نے تو باقیوں کی سوچ بنانی ہے. جو 95% جن کو اسلام کا الف نہیں پتا, وہ صرف یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ کے بڑے ہو رہے ہیں اور ان کو صرف بیونسے, ریانا اور کارڈیشینز کا پتا ہے. ان کو رچرڈ ڈاکنز اور ہاکنز کی باتوں سے مزہ آ رہا ہے. ان 95% کو تو پتہ ہی نہیں اسلام کو. انہوں نے کبھی زندگی میں نے ایک احباب نے مجھے دعوت دی ہوئی تھی لاہور میں ان کے گھر ڈنر پہ بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے مجھے بلایا ہوا تھا اور میں نے سمجھا تھا اس وجہ سے بلایا کہ کوئی دین کی بات کرنی ہے, مگر انہوں نے مجھے اس لیے بلایا تھا کہ میرے والد صاحب کی ایک غزل کے اوپر بحث ہو رہی تھی, مشاعرہ تھا, انہوں نے ارینج کرنا, تو انہوں نے کہا کہ یار آپ چاہ رہے ہیں آپ بھی آ کے ایک غزل سنائے نا. میں نے ابھی تک یہ محفوظہ رکھا ہوا تھا, 40-50 بندہ بیٹھا ہوا تھا, بزرگان سارے, گورنمنٹ کالج لاہور کے پروفیسر بھی تھے 6 اس میں. تو انہوں نے کہا کہ ادیم ہاشمی کے بعد اب ہمارا خیال ہے کہ تم اب اس مسند پہ آؤ, تم بھی شاعری کرو, کرتے ہو. میں نے کہا کرتا ہوں, مگر وہ تو ظاہر ہے میرا کام نہیں ہے, اس پہ وقت لگانا پڑتا ہے, سوچ بڑی ضروری, وہ گہری سوچ میں جانا پڑتا ہے اچھے شعر لکھنے کے لیے. تو انہوں نے کہا تو پھر کیا کرتے ہو آج کل تم؟ میں کسی اور قسم کی شاعری کر رہا ہوں جس میں لوگوں کی سوچ ڈیولپ کی جائے. اچھا تو کیا کدھر کرتے ہو؟ 50 کے 50 بندے وہ تھے کہ جن کو کچھ نہیں پتا تھا کہ اسلام کے یہ دائی جتنے بھی اس وقت کیا کام کر رہے ہیں, یہ پاکستان کے لاہور کے اندر بیٹھے ہوئے 70 سال کے بزرگان. اور پھر میں نے کہا آپ نے نام سنے نہیں ہوئے ان لوگوں کے, یہ جو ڈاکٹر اسرار ہیں؟ میں نے کوئی نام سنا ہے. اور ایک نے بولا کہ وہ مولانا اسرار, وہ جو پیٹ تک داڑھی آتی ہے ان کی ہے نا. اسے نہیں ہے, نہیں وہ بلیک کیپ پہنتے ہیں. اس طرح کی بحث شروع ہو گئی. ان کو پتہ ہی نہیں دنیا کہیں اور گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, پھر ظاہر ہے مجھے یوتھ کا تو پتہ ہے نا, میں تو سکولز اور کالجز میں ہوں ہر وقت. ان کو وہ تو نہیں جانتے ہیں محمد علی مرزا, طارق مسعود, اشرف علی تھانوی, احمد رضا بریلوی, مولانا مودودی, سید قطب. ان کو کیا پتا؟ ان کو یہ پتا ہے ٹام کروز کی فلم کب آنی ہے, ان کو یہ پتا ہے اس وقت کون سی لپسٹک کا ریٹ کیا چل رہا ہے, ان کو یہ پتا ہے کہ کریئر میں پیسے کتنے, جیف بیزوس کتنے $1 بلین آج لوز کر گیا. ان کو یہ پتا ہے کہ فاسٹسٹ وے ٹو گیٹ اے جاب ان وٹ کمپنی, وٹ انڈسٹری. یہ باتیں ان کی. 95% یوتھ نہ لبرل ہے نہ کنزرویٹو ہے. دے آر سیلف سینٹرڈ, دے آر لوکنگ ایٹ دا اوور آل بگر فیسنیشن جو گلوب سیٹ کر کے دے رہا ہے. یہ ہم مفت میں ایک چھوٹے سے کنویں میں بیٹھ کے جنرلائز کر رہے ہیں, اتنا دنیا کو اپنی جیسا سمجھ رہے ہیں. اتنا بڑا ایرر تو 8 سال کا بچہ نہیں کرتا ہوتا, 7ویں سال میں ایرر ختم ہو جاتا ہے دماغ میں. اللہ کی طرف سے چھوٹے بچے کرتے ہوتے ہیں. جیسے میں دیکھتا ہوں دنیا ویسی ہے. ہمارے علماء کرام اگر اس طرح سوچنا شروع کر دیں, یا مذہب کے رجحان رکھنے والے اگر اس طرح سوچنا شروع کر دیں, تو ہو گیا کام. تو علماء ایسے نہیں سوچتے, مذہب کے رجحان والے لوگ کافی سارے ایسے ہی سوچتے ہیں. تو وہ 5% کے اندر سے نکلیں اور 95% کو بچائیں. 5% کے اندر بیٹھ کے یہ مسئلہ کر بھی لیا. اور اتنی PhD ہو چکی ہوئی آج کل لڑکوں کی, باقاعدہ جنگ نہروان کی تفصیلات بتا رہے ہیں. اچھا وہ جنگ نہروان چھوڑو, یہ بتاؤ World War II کے اندر کیا معاملہ تھا, مسلمانوں نے کیا رول ادا؟ نہیں یہ نہیں پتا. اچھا تو World War III میں کیا پروبیبلٹی ہوگی, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اوکے یہ بھی نہیں پتا. اوکے اس وقت مسلمان جنگ میں ہے یا امن میں ہے, یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو تمہیں یہ کیسے پتا 1400 سال پہلے جنگ میں تھے؟ وہ والی جنگ میں PhD کر لی ہے, جو اصلی جنگ اس وقت ہو رہی ہے اس کو پتہ ہی نہیں تمہیں. کون سی گولیاں چل رہی ہیں ہمارے ذہنوں کے اوپر, یہ نہیں پتا. جنگ جمل میں کون تھا, کہاں پہ کتنے بندے آئے تھے, یہ پتا ہے. سوچے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. میں نے آپ کو شروع میں اس لیے بتا دیا, یہ شارٹ ویڈیو کو شارٹ کاٹے گا خیانت کرے گا, پوری والا حصہ کاٹے اگر آپ نے کاٹنا. ٹھیک ہے. سو یہ جنگ جمل نہروان, حضرت امیر معاویہ, حضرت علی بن ابی طالب, یہ والی باتیں ایمان کے حد تک جتنی تھی میں نے بتا دی. اب اگلی جنگ کا سوچیں جو اس وقت ہم پہ نافذ ہے. اس وقت ہمارے بچے اغوا ہو رہے ہیں روز اپنے اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے موبائل کے تھرو. اللہ رسول کا پتہ ہی نہیں ان کو, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے علی بن ابی طالب حق پہ تھے. اس نے کہنا علی بن ابی طالب کون ہے؟ تو اور حق کیا ہوتا ہے, اس نے تو یہ پوچھنا حق کیا ہوتا ہے امی. تو یہ اپنی نا چھوٹے سے کنویں سے باہر آنا پڑے گا ہمیں. وی نیڈ ٹو لک ایٹ دا بگر پرابلمس. اوکے سر, تھینک یو. لاسٹ کوسچن ایک اور ہے. شور آپ ضرور پوچھیں, ضرور. کمر الحسن,
قمر الحسن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں بنگلہ دیش سے بول رہا ہوں. میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے اللہ نے سود کو اس طرح سے رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کے جیسا. تو لیکن یہ اس کا جو تفصیل ہے وہ مجھے نہیں پتا. میں یہ سوچتا رہتا یہ اتنا بڑا کیوں ہے. تو اگر آپ یہ بول دیتے. میں نا قمر الحسن صاحب, finance is not my core expertise. I'll tell you this right now. The more I listen to scholars who are talking about interest and usury and all of those issues جو کہ economic پلیٹفارم آف دا گلوب کے اوپر معاملات کرتے ہیں. میں جب نارتھ امریکہ میں تھا نا تو ریسیشن میں نے اپنے ہاتھوں سے دیکھی تھی, اور اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی, اپنی آنکھوں سے, کہ کیسے کریش ہو جاتی ہے نا, عام بندہ پس کے ختم ہو جاتا ہے. کرونا کے بعد ہمیں اور زیادہ پتہ چل گیا تھا کہ عام بندہ تو ختم. تو مجھے وہ ویو نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ سود کے تھرو ایک مجبور بندے کو کس طریقے سے آپ اللہ سے دور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا کا جو انتظام ہے نا, بس یہ یاد رکھیے گا, دنیا کا انتظام ریسورسز کے اوپر ہے, اور ریسورسز کے اوپر آپ کسی ایسے مجبور بندے کو, رہنا تو اس نے دنیا میں ہے نا, تو ریسورسز کے بغیر تو کام نہیں کر سکتا. ڈیپینڈنسی ہے نا, بیوی بچے ہیں اس کے, آگے سے اور ڈیپینڈنس, اپنا معاملہ اور بھی آگے بھی لے کے جانا ہے اس نے. اس کو اگر آپ نے اس ہتھکڑیاں لگا دی ہوئی ہیں تو وہ ہتھکڑیوں کے اوپر زیادہ فوکس ہو جائے گا رادر دین اللہ پہ فوکس ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے ریسورسز پکڑ لی ہیں اس کی اور اس کو کھینچ رہے ہیں آپ, اس کو سانس بند کر رہے ہیں آپ اس کی. میں ایک جنرل کانسیپٹ دے رہا ہوں. اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اتنے بڑے فطرے میں آپ نے اس کو ڈالے, کیونکہ دنیا کا انتظام ریسورسز پہ, اس کو ہم پیسہ بولتے ہیں آج کل. ریسورسز پہلے پیسہ تو نہیں تھا نا, کرنسی اور یہ معاملہ تو نہیں تھے پہلے. تو یہ شروع سے لے کے اینڈ تک کرۂ ارض نے اپنی سنت نہیں بدلی, یہ ریسورسز بیسڈ سسٹم ہی ہے. آپ جو بھی بندہ کسی کی ریسورسز کے اوپر پیر رکھے گا آگے, یا گلا دبائے گا ہاتھ سے, چوک کرے گا اس کو, وہ اس بندے کو پوری طریقے سے اپنے رب سے دور کرے گا, کیونکہ ظاہر ہے بندہ جان بچائے یا پھر دین بچائے. اب کہانی یہ ہے کہ میں نے بہت اوور سمپلیفائی کیا, جان کے علاوہ بھی بڑے معاملات آ جاتے ہیں. تو اب اگر سسٹم ایسا انوینٹ کر لیا جائے کہ جس میں ایک نہیں کروڑوں لوگوں کو پکڑنا ہو آپ نے, تو وہ کتنی بڑی دقت ہوگی. مطلب ایک اسلام لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے آ رہا ہے, اور ایک ایسا سسٹم ہے جو دنیا کے ریسورسز کے تھرو لوگوں کو کی سانس بند کر رہا ہے. ان لوگوں نے کیا اللہ رسول کی بات کرنی, ان کی سانس ہی بند ہوئی ہے بیچارے, سود کے اندر قرضے کے اوپر اس کا 20% دے رہے ہیں. میں آپ کو صرف ایک اینگل دے رہا ہوں جس کے تھرو آپ کو پتہ چلے کہ ایک انسان بے بس کر دیا جاتا ہے. جی اور اس کو اتنا زیادہ اس کو چوک کرتے ہیں نا, اس کو چوک کر رہے ہوتے ہیں آپ, تو گلا دبا دیا آپ نے کہ بیٹا ₹1,00,000 لیے تھے, چل 1.5 لاکھ نکالا. وہ لاکھ ہی نہیں دے سکتا تھا, ورنہ وہ ادھار لیتا آپ سے. اس نے وہ بھی دینے تھے 5-5 ہزار کر کے آپ کو واپس. وہ آپ صرف اور صرف اس تگ و دو میں ہے کہ کس طریقے سے یہ معاملہ. لیکن مجبور کو جب آپ نے اس کی مجبوری پہ بلیک میل کریں گے تو اللہ کو یہ بات نہیں پسند. ایک مجبور کو بلیک میل کر رہے ہو اس کی مجبوری پہ, اس سے نیچے جا سکتا ہے کہ انسان؟ اور وہ بھی کس مجبوری پہ جو کہ بیسک ہے, اس کرۂ ارض کی بیسک ہے, کہ ریسورس کے اوپر مجبور کر رہے ہو. یہ تو اللہ کے امتحانات میں سے ایک امتحان ہے نا, ریسورس کم کر دیں, کھیتی بند کر دیں, بارش کم کر دیں, ختم کر دیں بارش, زمین بنجر کر. اللہ کا کام ہے یہ. انسان اگر اس کام میں انٹر ہوگا نا اور ریسورس کے اوپر تالے لگانا شروع کرے گا, مجبور کی وہ بھی غریب کی, تو پھر خود سوچ لیں پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کیسے بنتی ہے. اینگل آئی ہوپ آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ ایک کام اللہ اور اس کے رسول کے تھرو ہو رہا ہے انسانوں کے لیے, اور ایک پوری فورس آ گئی ہے وہی کام خلاف کرنے کے لیے. تو آپ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ شروع کر دیا آپ نے. سو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ کہ انسانوں کو بلیک میل کرنا کتنی گندی چیز ہے. ٹھیک ہے, یہ اور کچھ بھی نہیں ہے, مجبوری کا فائدہ ہے. ورنہ جتنا پیسہ لیا اتنا ہی واپس کرو یار. یہ تو احسان بھی نہیں, تو انصاف ہے. تم نے اس کو بھی الٹا گھما دیا. جی, تو لیٹس جسٹ گو انٹو, لیٹس ٹاک ٹو ثنا خان. السلام علیکم. السلام علیکم.
سر میں ایک بک پڑھی تھی، اس کے اندر آپ نے جس طرح پہلے کہا ہے نا کہ ہمیں سائیکالوجی ڈیولپ کرنی ہوتی ہے اسلام کے اندر کہ ہم پاور اور زیادہ تر لوگ یعنی ہم نان کنفارمسٹ بن پائیں اور اپنے کلوز لوگوں کے خلاف جا پائیں اگر وہ غلط ہے، اگر یہ سب چیزیں غلط ہیں. سوچ کے خلاف. جی 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 تو یہ ہم بغاوت کیسے سوچ سے ڈیولپ کر ہوتی ہے، سکتے یاد ہیں؟ رکھیے گا. ہاں یہ بھی ایک ایشو ہے. ساحل میاں بغاوت سکھا رہے ہو؟ جی بغاوت سکھا رہے ہو. کس کے خلاف؟ انسانوں کے خلاف نہیں، اس سوچ کے خلاف جس کے تابع ہے وہ مطلب انسان. میں آپ کی یہ بات سمجھ گئی ہوں کہ یہ چیزیں غلط ہو سکتی ہیں، پاور بھی غلط ہو سکتی ہے، زیادہ تر لوگ بھی اور کلوز آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں یہ غلط ہو سکتی ہیں، اور ان چیزوں کا آپ کے اوپر بہت اسٹرانگ انفلوئنس ہوتا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کیسے ریزسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو نان کنفارمسٹ بنائیں اور صحیح راستے پہ رہیں. کہ اسلام سے بڑی نان کنفارمٹی کیا ہے؟ اسلام اتق اللہ کا مطلب بتائیں. آپ کا نام کیا ہے؟ ثنا. ثنا. ثنا اتق اللہ کا مطلب کیا سمجھ آیا آپ کو؟ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ گاڈ فیئرنگ کانشیسنس. نہیں کیا مطلب کیا؟ اللہ ڈراتا ہے ہمیں، یہی بتایا جاتا ہے نا، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر. سوچیں ذرا، الٹی کی تصویر کس کے اوپر؟ کور کانسیپٹ کے اوپر. اتق اللہ کور ہے ہمارا، سینٹرل کور ہے اسلام کا. تقوی از دا سینٹر آف اسلام. یس یو نو دیٹ جی. رائٹ. تقوی کا مطلب ہی نہیں پتا میں نے خود ایک سیشن کیا ابھی جس میں ایک آنٹی نے کھڑے ہو کے مجھ سے پوچھا، بیٹا آپ یہ کیوں مولوی صاحب کیوں کہتے ہیں اللہ سے ڈر؟ اللہ کو ڈرانے کے لیے ہمیں ڈرا رہا ہے ادھر. اس آنٹی نے کہا اللہ کو ڈراؤنی ہستی ہے، ہم ڈریں کیوں؟ ہم پیار کیوں نہ کریں؟ ڈرے کیوں نہیں؟ ڈریں کیوں؟ پیار کیوں نہ کریں؟ یہ کانسیپٹ ہی نہیں دیا گیا تو ظاہر ہے پھر ایسے ہی ہوگا. تو میں نے پھر وہ جو ان سے کہا وہ میں آپ سے بھی کہتا ہوں. آپ کے سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ اگر آپ اللہ سے نہیں ڈر رہے نا، یا ڈر کا مطلب کیا ہے، تو میں اس کے لیے ڈر کا مطلب سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ سے نہیں ڈر رہے تو آپ کسی ایک ایسے گروپ سے، کسی ایک ایسی آنٹی سے، انکل سے، کسی خاندان سے، کسی ایک کلچر سے، کسی ایک آرمی سے، کسی سے ایک گورنمنٹ سے، کسی ایک بندے سے ڈر رہے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے یہ والا ڈر میرے سے رکھ جتنا تو ڈرتا ہے کسی سے. میں نے خود ایک ابھی خطبہ سنا ہے، لٹرلی میرے سامنے ویڈیو آئی کہ یہ کیا باتیں کرتے ہو جہاد کی، حق کی، اور یہ وہ تمہیں پتہ نہیں آرمی پکڑ لی. تو پولیس والے دو بیٹھے ہوں کہ یار بات سن، زیادہ نا رات کو نا گشت کیا کر، تجھے پتہ نہیں ہے ڈاکو آ جائیں گے. پولیس والا یہ بات کر رہا ہو دوسرے پولیس والے سے، کیسا لگے گا آپ کو؟ ایک پولیس والا دوسرے پولیس والے سے کہہ رہا ہو کہ رات کو نہیں نکلتے ہوتے باہر بیٹا، ڈاکو آ جاتے. تو آپ کیا کہیں گے اس بندے کو، اس پولیس والے کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ سوچیں ذرا، آپ اس پولیس والے کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ سنا؟ جی غلط ہے وہ. ہاں کیوں، کیا غلطی کر رہا ہو؟ اس نے الٹیمیٹ پاور پہچانی ہی نہیں ابھی تک. نہیں نا بیٹا، اس طرح کتابی بات نہ کریں. یہ بتائیں کہ وہ کس چیز سے ڈر رہا ہے، اسٹریٹ بات کریں میرے سے. بیٹا ذرا اسپیڈ بڑھائیں اپنی بات کرنے کی. اپنی جان کے لیے ڈر رہا ہے. یا کس سے ڈر رہا ہے؟ ڈاکو سے؟ کیا تو اللہ کہہ رہا ہے میرے سے ڈر. سمجھ رہی بات آپ؟ پرسپیکٹو دیکھیں. جی. لڑکیاں امیوں سے ڈر رہی ہیں، خاندان سے ڈر رہی ہیں. کیوں یار؟ لوگ کیا کہیں گے ادھر. ہاں کس سے ڈر رہے ہو؟ انسانوں سے. اللہ کہہ رہا ہے میرے سے ڈر. بھائی سوچیں ذرا، یہ کیا کانسیپٹ کتنا سمپل ہے اور کتنی راکٹ سائنس بنا دی گئی ہے کہ اللہ کو ڈراؤنی ہستی ہے. بات سنیں، آپ بتائیں کون سی ڈراؤنی ہستی آپ نے خود پالی ہوئی ہے؟ اسے ڈر ہی رہے ہیں آپ، اپنے جن پالے ہوئے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کس وقت کہا ہے کہ لوگوں سے ایسے ڈرتے ہو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اتق اللہ، اللہ سے ڈر خالی، کہ یہ سوچ آخرت میں شرمندہ نہ ہو جائے تو. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یہ شرک ہے کسی سے ڈرنا. اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہے ہیں کسی سے ڈرے گا اس کے تابع رہ کے 2 نمبری شروع کر دے گا، اپنے ساتھ اپنا نقصان کرے گا. اللہ نے کہا آخرت میں کھڑے ہو کے سارے کہہ رہے ایک ہی جملہ بول رہے ہوں گے، ہم نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا. کیا مطلب؟ کسی اور سے ڈرتے رہے. اس وقت نہ امی بچا رہی ہوں گی، نہ ابو، نہ انکل، نہ آنٹی، نہ چاچی، نہ مامی. سب کہہ رہے ہوں گے کہ تو اپنی وجہ سے مری ہے. آپ کہہ رہے ہوں گے چاچی آپ کی وجہ سے، آپ نے میرا رشتہ کرایا تھا زبردستی، آپ نے کہا تھا خاندان میں ناک کٹ جائے گی. کس سے ڈر رہے تھے؟ اللہ نے کہا میرے سے ڈر. نہیں، ہمیں چاچیوں سے ڈر رہے تھے، پھوپھیوں سے ڈر رہے تھے، امی ابو سے ڈر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرے سے ڈر.
ڈرتے ہم ہیں، بس جب اللہ کی آتی ہے تو اللہ سے تو پیار کرنا چاہیے، ڈرنا کیوں؟ اور جس سے ڈرنا چاہیے اس سے بھی تو ڈرنا بند کرو نا، پھر جس سے ڈر رہے ہو بھی ان سے بھی تو پیار کرو نا. اماں ابا سے پیار کرتے ہو، خاندان سے پیار کرو، ڈرتے کیوں ہو خاندان سے؟ اپنی آرمی ہے اس سے پیار کرو نا، آرمی سے ڈرتے کیوں ہو؟ سوچیں تو صحیح. پولیس والے اپنے ہیں، پولیس سے ڈرتے کیوں ہو؟ ڈاکو سے ڈرتے ہو پولیس والے ہو کے؟ مفتی صاحب سیریسلی ممبر پہ کیوں بیٹھے ہیں اگر آپ کو یہ ڈر تھے؟ پولیس والے ہو کے آپ ڈاکوؤں سے ڈرتے ہیں؟ سوچیں تو صحیح. اللہ کا نام لینے والا بندہ غیر اللہ سے ڈر رہا ہے. تو یہ ہے اصلی کہانی، غور سے سمجھ لیں اس بات کو. جی خاتون کی بات مارکی بھائی علی جمانی. 5 seconds rule. السلام علیکم علی. ابیر سید السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ابیر. جی سر، سوال یہ تھا کہ اگر کسی شخص کو کلسٹر بھی مل جائے، لیڈرشپ کا رول بھی ملنا شروع ہو جائے، تو اب اس کے ساتھ یعنی اس پہ ایز اے لیڈر کون سی ذمہ داریاں آتی ہیں، اور جن لوگوں کو وہ انفلوئنس کر رہا ہے تو ان کے معاملات میں یعنی کس حد تک اسے ذمہ داری لینی ہے، اور وہ اپنے آپ کو کیسے ایویلیٹ کرتے رہے کہ اس کی نیت ٹھیک ہے؟ یہ تزکیہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا. نت نئے پلان بنائے گا شیطان، کبھی ریاکاری کے تو کبھی بائسنس کے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تزکیہ تو کبھی نہیں ختم ہونے والا. آپ کو کلسٹر بن گیا پھر تو اصلی امتحان شروع ہے بیٹا. پھر بڑے شیطان آئیں گے آپ پہ. میں نے کہا نا اصلی ابلیس خود اترے گا لوگوں کا ذمہ لے لیا تو. بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا. پھر تو ہر وقت جتنے بھی آپ اساتذہ پکڑ سکتی ہیں کم ہے پھر، کیونکہ مشورہ مشاورت کرنا ہے. آپ کو پتا نا استخارے سے اوپر کیا ہے؟ مشورہ. جی تو یہ جب آپ کلسٹر کا ذمہ لے لیا پھر تحقیق بھی بڑھے گی، آپ کی تعلیم بھی بڑھے گی، اساتذہ کی لسٹ بھی بڑھے گی. کیوں؟ مشورہ ہے، مشورہ ضروری ہے. یہ یاد رکھیے گا، شیطان خود ابلیس himself will come down and he will take every single precaution کہ آپ کا کام ختم ہو جائے. کیونکہ آپ نے کلسٹر پکڑا، نسلیں پکڑ لی نا، آپ نے خاندان پکڑ لی، ان کے بچے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، پتہ نہیں کتنے قیامت تک اثر چلے گا آپ کی باتوں کا. شیطان کی تو طوطے اڑ جاتے ہیں جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہاں لانگ ٹرم، سیریسلی لانگ ٹرم کام شروع ہونے لگا. شارٹ ٹرم کے اوپر شیطان نہیں آتا، لانگ ٹرم پہ شیطان خود آتا. ٹھیک ہے ابیر؟ اساتذہ کو کیسے، اساتذہ کی لسٹ کیسے بڑھائی جائے؟ اساتذہ تو بیٹا ڈھونڈنے پڑتے ہیں، خود استاد نہیں آتا. آپ شاگرد جاتا ہے استاد کے پاس، یاد رکھیے گا. استاد نہیں چل کے آئے. اور اللہ کے یہاں تھوڑ نہیں ہے، خیر استاد ٹپکے بھی ہیں آسمان میں میرے لیے، مگر آپ کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ آپ نے محنت کر کے جانا ہے استاد کے پاس. ٹھیک ہے سر تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں، استاد کیسے ملیں گے؟ یعنی اگر نہ مل رہے ہوں ابھی تو پھر کیا کیا جائے؟ سوال جب ہوتا ہے نا تو ذہن میں سوال کلیئر ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کے پاس کا جواب ہے. سوال کلیئر نہیں ہے تو پھر ہر بندہ ہی آپ کو استاد لگے گا. بس اتنی سی اصول بتا رہا ہوں. مگر یہ تحقیق تو پھر بھی کرنی پڑتی ہے نا، کون کہاں پہ کیا کام کر رہا ہے، کس لیول پہ کمپیٹنس دکھا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہر ایک کی اپنی اپنی اسکل ہوتی ہے، تو اس تک تو آپ نے رسائی تو رکھنی ہے. مگر تب ہوگا جب آپ کے کینوس میں کھلے ہوں گے نا، لائٹ آ رہی ہوگی کیمرے میں تو تصویر بنے گی نا. آپ کو اپنے ہی کمرے میں بند ہے، وہ استاد کہاں سے ملے گا؟ کسی کو کیا پتا محلے میں کون ڈھونڈ رہا ہے مجھے، جب تک کہ وہ گھر سے باہر نہیں آئے گا. تو بالکل ایسے ہی. اور آج کل کے دور میں تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ کون کہاں پہ کس لیول پہ کیا کام کر رہا ہے. کتابیں کم ہیں بہرحال. پھر بھی اساتذہ دیکھیں، اساتذہ گارنٹی نہیں ہوتی، مگر اساتذہ کا نہ ہونا پرابیبلٹی بہت ڈراپ کر دیتا ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں، کام کریں. ٹھیک ہے؟ اور کبھی ایک استاد نہیں پکڑتے ہوتے، یاد رکھیے گا. ارج السلام علیکم. ارج السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. نہیں مجھے ایک بوائے، آئی نیڈ ٹو ٹاک ٹو بوائے. چلیں آپ بات کر لیں. اب آپ آئی تھاٹ اٹس اے بوائے. ارج جی بولیں. ارج سر میرا ایک کوشچن ہے کہ آپ نظام کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں نظام قائم کرنا ہے، تو سر نظام اسلامک جہاں تک میں نے پڑھا ہے تو پھر تو
یعنی کہ سزائیں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں, ایون ہم فیملیز میں بھی جب بات کرتے ہیں تو بڑے ایک حدیث کوٹ کر دیتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر آپ کسی کے عیبوں پہ گناہوں پہ پردہ ڈالیں گے تو قیامت کے دن اللہ آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا. تو سر پھر نظام کا اللہ نے کیوں سزائیں کا کیوں اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیا قرآن میں جب ہم نے پردہ ہی ڈالنا تھا؟ صحیح ایک پوائنٹ مطلب میرا یہ ہے کہ یہ سمجھ میں مجھے نہیں آتا کہ یہ آگے جسٹیفیکیشن کیوں دی جاتی ہے کہ بھئی آپ کو کسی کا ایپ پتہ چل گیا, گناہ پتہ چل گیا تو اس پہ پردہ ڈالیں, شاید وہ کبھی صحیح ہو جائے, مے بی وہ صحیح نہ ہو, ایکسٹریم لیول پہ بڑھ جائے, تو پھر اس جب کا کوئی بندہ بات سنے اچھا سوال ہے ایرج, کوئی بندہ اپنے لیے نقصان کر رہا ہے, بندے پہ پردہ ڈالنا ہے, برائی پہ پردہ نہیں ڈالتے, یاد رکھیے گا. ایک جی بات. سر. دوسری بات, اگر وہ کسی کا نقصان کرے تو آپ پردہ ڈالیں گے تو اسلام میں آپ اکامپلس ٹو دیٹ کرائم ہیں. یس سر. ایک بندہ کسی کو ظلم کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے نہیں میں ظالم پہ پردہ ڈال دوں, اس مظلوم کا کیا قصور ہے؟ بالکل. یہ اصلی جرم یہ ہے کہ اس وقت ہم ظلم دیکھ بھی رہے ہیں اور اپنے ڈر کے بہانے خود ڈرپوک ہیں, نہیں میں پردہ ہی ڈال دوں تو بہتر ہے. آپ ہوتے کون ہے پردہ ڈالنے والے؟ خود ڈرپوک ہیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہم کرتے ایسے ہیں. تو جب کوئی ایسا بندہ جہاں پہ ڈیمیج ہو رہا ہو, کوئی بھی انسان, جانور بھی ڈیمیج ہو رہا, آپ نے پردے نہیں ڈالنے, کسی کو نقصان نہیں ہونے دینا. پردہ ڈالنے والا بندہ زیادہ بڑا ڈیمیج کر رہا ہے اس وقت پوری کی پوری گلوبل انسٹیٹیوشن آف ہیومینٹی کو. سر میں کنٹینیو کروں گی کہ میں جب ایک دو لوگ ایسے ہیں جن کو میں یہ جسٹیفیکیشن دیتی ہوں کہ مے بی جو اچھا, دوسرا یہ کہ روایت اور حدیث یہ دونوں میں کوئی ڈفرینس ہے یا سیم ہی ہے, روایت ہے اور حدیث. سیکنڈ یہ کہ اگر اس روایت کو ایسے لیا جا سکتا ہے کہ ایک بندہ جو کہ کسی ٹائم پیریڈ میں وہ گناہ گار ہو, پھر اس نے توبہ کر لی اور وہ کام چھوڑ دیے, اور کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کا پاسٹ ایسا ہے, اب آپ کو پتا ہے کہ وہ پاسٹ اس نے چھوڑ دیا ہے, اب وہ کام نہیں کرتا, تو پھر آپ مزید لوگوں کو جن کو پتا ہی نہیں ہے کہ پاسٹ میں کیا کرتا تھا اس کو نہ بتائیں. اس کو اس سینس میں لیا جا سکتا ہے, بجائے اس کے اس سینس میں لینے کے کہ ایک بندہ آپ کے سامنے چوری کر رہا ہے یا زنا کر رہا ہے یا قتل کر رہا ہے, آپ ایٹ اے ٹائم ایکشن لیں, اس کی جو بھی اس نے کرائم کیا اس کی پنشمنٹ دیں, بجائے اس کے کہ اس کو چھپانے کے. اور ایک وہ بندہ جو اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی اور سب کو چھوڑ دیا, اب پاسٹ میں وہ کیا کرتا تھا آپ کو پتا ہے, اور اب آپ پریزنٹ میں اس سے مل رہے ہیں یا لوگ اس کے بارے میں اگر اچھی رائے دے رہے ہیں, تو بجائے لوگوں کو اس کا پاسٹ بتانے کے آپ اس چیز کو ہائڈ کر لیں کیونکہ اب اس نے وہ چیزیں چھوڑ دی. کیا یہ اس طرح سے چھوڑ دیے تو کیوں آپ اس کو بس یہ دیکھ لیجیے کہ چھوڑ دیے؟ اس کی وہی سر, اس کی مطلب اس حدیث کی یا اس روایت کی یہ ٹرانسلیشن تو لی جا سکتی ہے نا, بٹ یہ ٹرانسلیشن لینا کہ نہیں اب آپ دیکھ رہے ہو اور وہ یہ کام فار ایگزامپل وہ چوری کر رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہ چوری کر رہا ہے. اوکے سر, ایک ون مور کوشچن. جی سر, ہم نے ہمارے کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے نا, کہ کون شخص نیک ہے اور کون بد ہے. ایک یہ کانسیپٹ بھی ہوتا ہے کہ بھائی آپ اللہ تعالیٰ نے روح جب ہم میں ڈالی تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کے اندر نیک روح ہے, اس کے اندر بد روح ہے, اور اس نے اینڈ میں جہنم میں جانا ہے. تو پھر ہمارا جو ٹرائل یہ سارا ہو رہا ہے, پھر یہ کس بیسس پہ؟ اگر ہمارے ہاتھ میں یہ چیزیں نہیں ہے کہ ہماری روح نیک ہے یا بد ہے, مطلب یہ مجھے کانسیپٹ بالکل بھی اس میں وہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ لوگ اس طرح سے کیوں آگے سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو نہیں پتا وہ کتنا نیک ہو سکتا ہے وہ اپنے اینڈ لائف میں جا کے اچھے کام کر لے, اور آپ کو نہیں پتا کہ کون کتنا برا ہو چاہے وہ کیسے بھی کام کر رہا ہو. تو یہ ججمنٹ ہم نے اپنے ہاتھ میں کیوں رکھ لی ہے؟ کس نے رکھی ہے بیٹا؟ جاہلین نے ججمنٹ رکھی ہے, کوئی بھی نہیں ججمنٹ, کوئی ذی شعور آدمی نہیں کہتا. سب موسٹلی لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کہہ رہے ہوتے کہ نہیں آپ کسی کے اوپر بات مت کریں کیونکہ آپ کو نہیں پتا اس کے دل میں کیا ہے. وہ مطلب آپ کسی کو دیکھ رہے ہو غلط کام کرتے ہوئے لیکن آپ اس کو روک نہیں رہے, بجائے آپ یہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں نہیں تم بھی مت بولو کیونکہ ہمیں نہیں پتا وہ کتنے چھپ کے کتنے نیک کام کرتا ہوگا. مطلب یہ تو پھر تو آپ کا ایمان, مطلب ہمیں تو اپنا بھی تو جواب دینا ہے کہ بھائی اگر ایک آپ بندے کو غلط کرتے ہوئے I'm 27 سر. Yeah. Well, I want to say کہ اب تک یہ concepts clear ہو چکے ہیں آپ کے, مگر keep digging. It's alright. No judgment. No, sir. Actually, I take a stand on some issues in my family.
اور سمجھے کہ میں آئسولیشن میں ہو گئی ہوں. سب نے مجھے ایک دم وہ کر دیا کہ اوکے آپ کے تو بالکل ہی فارغ ہو گئی ہو ٹیمپریری ہے دین بیٹا, سے. ٹیمپریری ہے, ٹیمپریری ہے, ڈونٹ وری. اپس اینڈ ڈاؤنز آئے گی, سو ایموشنل لوز میں آپ آتی ہیں, اٹس اوکے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دور رس اثرات رکھے گی. جو جتنی بھی آپ نے باتیں بتائی ہیں, دیز آر جسٹ ٹیمپریری. you'll grow out of them inshallah, but keep reading, okay, and keep Okay. thinking about this. Okay, تو thank you, کوئی sir. انسان جنتی ہے, کوئی دوزخی ہے, یہ انسان ہم نہیں بتا سکتے. مسلمان کو یہ سختی سے منع ہے. اللہ تعالیٰ نے شدت سے اس بارے میں تنبیہ کی ہے. نبی اسلام نے ڈائریکٹ کہا ہے. اللہ تعالیٰ لعنت برساتے ہیں ان لوگوں پہ, لعنت برساتے ہیں کہ جو دنیا میں کسی کو کہہ دے دوزخی ہے یا جنتی ہے. ہمیں کیا پتا, یہ اللہ کا کام ہے. ہم اللہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ, اللہ بنے ہوئے ہیں نعوذ باللہ, کہ ہم بتا دیں. گن کے اللہ تعالیٰ نے گنتی کے 8-10 بندے ہیں جس کے بارے میں نبی اسلام کو بتایا کہ this man has done such an achievement. ٹھیک ہے, اور ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو کہ آخری سیکنڈ میں پتہ چلا ہے, اور کچھ ایسے ہیں جو کہ مرنے کے بعد نبی اسلام نے بتایا. تو جب اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ اللہ نے کس کو بتانا ہے کس کو نہیں, تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کہنے والے. آپ کسی کرسچن کو دیکھیں, جیو کو دیکھیں, مسلمان کو دیکھیں, ایتھیسٹ کو دیکھیں, یو کی ناٹ سے یہ تو دوزخ میں سڑ رہا ہے. سوری, یہ نبیوں کا کام ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ان کو بتا رہے ہیں. ہم نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں. اب کسی کو جنتی ہے تو اس کی کہتے ہیں. اسلام میں ججمنٹ نہیں ہے. اسلام میں ججمنٹ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. جج از the only one judge. جیسے ہی آپ ججمنٹ شروع کریں گے, سوری, پھر تو آپ طاغوتی ہیں یا مشرک ہو گئے. کسی کے کہنے پہ مان لیا کہ یہ تو اس کی ہے, خود کہہ دیا طاغوت, کسی کے کہنے پہ مان لیا تو مشرک. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جی, عبد الباقی. عبد الباقی خرم خان. ہلو, جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ سر, الحمد للہ. سر میں انڈیا سے ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے انڈیا سے آواز ذرا کم آ رہی ہے, ذرا اونچے بولیں, پاکستان تک آواز آئے. ہلو. جی 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 سر, میرا سوال تھا جسے ابھی آپ نے طاغوت کے بارے میں بتایا تھا, تو اس کو کسی ویڈیو میں آپ ڈیٹیل سے ڈسکس کر سکتے ہیں سر, کیونکہ سلف کا پوائنٹ آف ویو اس پہ تھوڑا الگ ہے اور یہاں پہ مطلب اس طرح سے بتایا نہیں جاتا. سلف کا پوائنٹ آف ویو الگ کیسے ہے؟ طاغوت پہ تو پوائنٹ آف ویو بہت کلیئرٹی کے ساتھ نہیں تفصیل سر, سے. یہاں میں تو پہ اپنی طرف سے کبھی یہاں بولیں پہ کیا ہے. نہیں سر, یہاں کے علماء مطلب ان کے منہ سے کبھی سنا نہیں ایسا. کیسا؟ تو وہ آپ نے کیا سنا ہے طاغوت کیا ہوتا ہے؟ سر جو مطلب اللہ کے خلاف جو وہ کرتے ہیں, بغاوت کرتے ہیں, یا پھر کوئی ایسا نظام, کوئی اللہ سے بغاوت کرتے ہیں. نظام سر, کوئی نظام جو شریعت کے خلاف جو ہو, جو جب تک پاور میں نہیں آگا طاغوت نہیں ہوگا. کیا چیز؟ نظام مطلب کوئی ایک گروپ پاور میں آئے گا تو وہ گروپ طاغوت ہوگا. جی 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 سر, گروپ یا پھر کوئی گورنمنٹ. عام بندہ طاغوتی نہیں ہو سکتا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں ہو سکتا ہے سر, لیکن میں گلوبل کی بات کر رہا ہوں. نہیں تو گلوبل بھی ہوگا طاغوت, تو انفرادی زندگی میں بھی طاغوت اسی طریقے سے صلاحیت کرے گا. خود بندے نے پالیسی بنانی شروع کر دی, میرے لیے نماز نہیں ہے تو طاغوت ہے, یہ شرک تھوڑی ہے. تیرے لیے کیوں نہیں ہے نماز بھائی؟ بس نہیں, میری لائف ایسی ہے, میں کیسے ناروے میں رہتا ہوں, میں کہاں سے نماز پڑھوں, 6 مہینے سورج نہیں غروب ہوتا. تو ناروے سے نکلنے کا فیصلہ کرا, نماز چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ طاغوت ہر جگہ پہ آئے گا نظر. پھر جب آپ اللہ کا فیصلہ آپ کے مقابلے میں اپنے فیصلے کرنے شروع کر, فیصلہ ڈیسیژن نا, جی, گناہ کرنا طاغوت نہیں ہوتا, پالیسی بنانا طاغوت ہے. یاد رکھیے, آپ گورنمنٹ بنائے گی تو گورنمنٹ طاغوت, بندہ خود اپنے لیے فیصلے کرے گا. جی جی, طاغوت از the decisions of God, the matters of God, جو کہ انسان غیر اللہ لے کے اپنے ہاتھ میں آ جائے اس کو طاغوت کہیں گے بس. تھینک یو سر. السلام علیکم. کوئی بھی لے کے آئے, گروپ ہو یا بندہ ہو یا بندی ہو. اوکے. سائمہ ناہید. خاموشی. 5 سیکنڈ سائمہ. السلام علیکم سر. السلام. سائمہ آپ انڈیا سے ہیں؟
इंडिया सर, मैं इंडिया से हूँ। इंडिया में किधर? दूर है आप? कहीं कलकत्ता में? सर यूपी के एक यूपी भी छोटे दूर से ही है, डिस्ट्रिक्ट में। तो ऊंचा बोले ना। इंडिया से आवाज क्यों कम आ रही है आज मुझे? सर इंडिया से आवाज इसलिए कम आ रही थी क्योंकि इस टाइम ना सब सो जाते हैं घर पे 11 बजे। मतलब मेरे पेरेंट्स माइक्रोफोन जैसे मेरे को माइक्रोफोन शो बोलना पड़ रहा है। माइक्रोफोन के करीब आके बात करें, सब सोए रहेंगे और आवाज फिर भी मेरे तक पहुंच जाएगी। जी बोलें साइमा। श्योर सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मैंने एकेडमिक में अभी तक मैं आगे आ गई, लेकिन अब ये कंफ्यूजन हो रहा है कि आगे से कैसे काम करूँ। लाइक दीन की समझ भी अगर अब डेवलप हो रही है, और साथ ही मेरा ये हो रहा है कि अगर मैं जैसे दीन को देखती हूँ तो ज्यादातर उनमें से यही बोल रहे होते हैं कि लड़कियों का काम जो होता है वो घर के अंदर होता है, वो घर के अंदर से सारी चीजें करें। और दूसरी बात सर कि मैं कैसे लोगों को एजुकेट करूँ, कैसे मैं उनको बताऊं कि ये सही है ये गलत है। लाइक मैं एक लड़की हूँ तो उनका मतलब मेरे आसपास लोगों का ये भी मानना हो जाता है कि एक लड़की क्या ही कर सकती है, वो घर में सिर्फ उसका काम होता है रोटी बनाना, इस टाइप की चीजें। तो सर मैं कैसे इन सारी चीजों से लड़ूं, कैसे इससे बाहर निकलूं, मैं कैसे लोगों को समझाऊं, मैं अपनी अपनी आवाज को अपनी उसको कैसे ज्यादा लोगों तक लेके जाऊं, या फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करूं। किताबें पढ़े ना साइमा। चूल्हा चौका और किताब दोनों इकट्ठी चल सकती हैं। जी सर मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दी है, लेकिन बस सर गलती मेरे से यहाँ हुई कि मैंने अब पढ़ना शुरू किया साहबा साहबियात की कोई बात जिंदगी नहीं, को, कोई बात नबी नहीं। की कितनी उम्र हो जिंदगी गई को। आपकी साइमा? सर 23। ज्यादा देर नहीं हुई, फिक्र नहीं करें। अगले 5-7 साल तक किताबों से निकलना नहीं है आपने, निकलना कभी भी नहीं है। आपको खुद ही लोग आना शुरू हो जाएंगे आपके पास। याद रखिए, अली बिन अबी तालिब ने कहा है कि साहिल तेरे तक आ ही नहीं सकता जब तक कि तेरे पास उसका जवाब ना हो। कुछ अरसे में किताबें पढ़ेंगी, समझ आ जाएगी कितना बड़ा फिनोमेना अली बिन अबी तालिब ने हमें बताया कि साहिल तेरे दरवाजे पे आएगा ही तब जब जवाब तुझे अल्लाह ने पहले दिया होगा। ठीक है, सर एक तो और चीज, जैसे मेरा छोटा भाई है तो उसको मैं ही गाइड करती हूँ, उसको मैं ही पढ़ाती हूँ। तो सर गलती ये होती है मेरे से कि मेरे को खुद इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मैं उसको कैसे समझाऊँ। सर ही 12 years तो old। ना समझाए ना, जरूरी है आप नहीं समझाना, किसी के थ्रू जवाब लेके दें। सवाल तो नहीं रोकने आपने। नाअहल उस्ताद जो है ना, वो सवाल रोकवा देता है बच्चों के। ओके, सवाल नहीं रोकने देने, जवाब कहीं ना कहीं से लेके दें आप। आज के दौर में कौन सा ऐसा सवाल का जवाब नहीं मिलेगा आपको भी एक्सपर्ट डेप्थ के साथ। ठीक है, गुड क्वेश्चन साइमा। डोंट स्टॉप द लर्निंग, डोंट स्टॉप द लर्निंग। जी बिलाल खान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 5 second rule बिलाल, 5 second rule। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर आपसे एक क्वेश्चन करना था कि सर आपने आजकल पोर्टल्स के हवाले से काफ़ी सर वीडियोस में बताया कि जैसे कि अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्ते जानता हूँ। तो इसी हवाले से इब्न अब्बास की भी आप तफसीर कोट करते हैं, जबकि दूसरे उलमा कहते हैं कि इब्न अब्बास की जो तफसीर है वो मतलब जाली है, मनगढ़ंत है। और कई मौलवी तो ये भी कहते हैं कि जो आप आयत बता रहे हैं सूरह कहफ की, जो बाज जो हैं हमारे जो हमने बनाए हैं जैसे इंसान है दूसरी मखलूक, तो हमने बहुत कसीर पर इंसान को फोकियत वगैरह या इस तरह कुछ अजमत दी है और कुछ पर नहीं दी। तो इस पर मौलवी हजरात कहते हैं वो सिर्फ फरिश्ते हैं, इसके अलावा और कोई मखलूक नहीं है। तो सर ये कैसे सर उनको समझाया जाए कि वाकई में ऐसा अगर है, अगर कोई है तो फिर जैसे कि मखलूक इंसान और जिन्नात से पहले भी थी एक, तो इसका कोई कुरान मजीद या हदीस से सबूत हम दे सकते हैं। और दूसरा जो हवाला जो आप हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस का देते हैं, इस बुक का नंबरिंग भी बता दें ताकि हम उसकी तफसीर वगैरह भी देख लें काइंडली। थैंक यू सर। इंसानों से पहले मखलूक तो जिन और फरिश्ते पहले से ही थे, इसमें तो कोई ऐसा मामला नहीं है। ये तो आप मतलब इट्स बेसिक, एवरी मुस्लिम नोज दैट।
حدیث صحیح بخاری کی بڑی کلیئر ہے کہ ابھی کوئی بھی نہیں بنا. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ابھی کوئی مخلوق نہیں اللہ نے بنائی ہوئی, کہ جبرائیل امین کو بنایا اللہ نے. اور جبرائیل امین کو پھر اللہ نے کہا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ میں نے کیا بنایا ہے. جنت اور دوزخ کی بات ہو رہی, پھر وہ جنت اور دوزخ دیکھنے گئے. تو انسانوں سے تو پہلے ہی ہے نا جبرائیل امین. تو پھر فرشتوں کی جب جنوں سے لڑائی ہوئی, حدیث بڑی کلیئر ہے. شیطان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا تھا, شیطان کہاں سے آیا؟ شیطان تو جن ہے. تو جن بھی انسانوں سے پہلے, آدم علیہ السلام تو بعد میں بنے, جن کیا ابلیس تو پہلے ہے نا. تو جی انسان سر. سے پہلے کی مخلوق ہے یہ ساری. اس میں کون سی وہ قرآن بھرا پڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ آدم کو بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو, قرآن نے نہیں کہا. جی کتنی سر. صورتیں, 5-6 صورتوں میں پوری کہانی آئی ہوئی ہے, سورہ بقرہ میں, سورہ اعراف میں. اب سوچیں نا, تفصیل آئی ہوئی ہے. تو انسان سے پہلے کی مخلوق ہے نا. فرشتوں نے کہا, اللہ نے کہا فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں. فیوچر ٹینس ہے, فرشتوں سے کہا نا, فرشتے پہلے ہیں انسان بعد میں ہیں. تو سر آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ جو مخلوق ہیں, جو دجال کچھ بھی نہیں کرے گا, لیکن وہ دوسری مخلوق ہیں وہ زندہ بھی کرتے تھے, وہ انہوں نے درختوں میں اپنے رکھ لیے تھے یا اس طرح کچھ, اور پھر طوفان نوح آیا, اس نے پوری دنیا کو ایک طرف سے مطلب بالکل صاف کیا. تو وہ کوئی واقعی میں اس مخلوق کا ذکر قرآن و حدیث سے ملتا ہے یا پھر اس سے پہلے بائبل یا تورات وغیرہ میں ملے گا ہمیں؟ بائبل تو خیر بھری پڑی ہے اس سارے معاملے میں. وہ کافی سارے ایسوسیشن لگاتے ہیں کہ صرف ایک شیطان نہیں گرا اپنے مقام سے, اور بھی بڑی مخلوق اور فرشتے گرے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں یہ. تو ہمیں تو پتہ ہے ہاروت ماروت کا نا, نام سنا ہے جی ہاروت سر. ماروت کا. تو کانسیپٹ تو ہمارے پاس ہے یہ کہ کوئی فرشتہ اپنے رینک سے اوپر نیچے ہو سکتا ہے. تو وہ بھی یہی کہتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں تو نہیں, وہ تو انجیل میں لکھا ہوا ہے, تو ہم نے نہیں ہاروت ماروت کا بتایا ہوا. ٹھیک ہے. تو جی سر. مگر یہ کہ وہ انہوں نے آ کے فرشتوں نے کام یہ کیا تھا نیچے, یہ تو ان کا پورا کا پورا موقف ہے. جو کبھی بھی کنٹیسٹ کرنا ہو تو اس کے لیے اس کے اپوزنگ موقف لے کے آنا ضروری ہے. تو اس کا اپوزنگ موقف تو ہمارے پاس نہیں ہے, تو اس کو مانے نہ مانے اسے کوئی عقیدہ نہیں ہلتا ہمارا. ٹھیک ہے. اب رہی بات اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورہ سواد میں, آدم علیہ السلام کا جب ذکر آیا تو میرے ذہن میں آ گئی یہ بات. تو شیطان نے جب کہا نا کہ میں نہیں سجدہ کرتا, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ سواد کھولیں نا, پڑھیں ذرا, سورہ سواد کھولیں اور دیکھیں یہ آیت کیا ہے. آئی تھنک 110 نمبر ہے. آپ کے پاس ہے اپنے سامنے قرآن؟ نو سر, میں ایک سیکنڈ میں کھول لیتا ہوں اسلام 360 میں. جدھر مرضی قرآن پاک کا نسخہ کھولیں. سورہ سواد, سر آپ سورہ کو نمبر یہ کیا؟ سورہ سواد سورہ سواد کیا ہے, مجھے نہیں اس کا نمبر یاد. سورہ نحل. سر نمبرنگ کے بغیر تو 114 میں ڈالنا مشکل ہے, تھوڑا سا ٹائم لگے گا سر. بیٹا آپ کے پاس کوئی لیپ ٹاپ اور موبائل نہیں, کدھر سے اٹینڈ کر رہے ہیں آپ؟ سر فون سے کر رہا ہوں, فون میں. اچھا. سر لیپ ٹاپ سر امیر لوگوں کے پاس ہوتا ہے. بیٹا سورہ سواد کا جو ویسے ریفرنس میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جب سجدے کے لیے کہا نا, تو ابلیس نے جب کہا نا کہ میں سجدہ نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا تو متکبر ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا کرنا چاہ رہا ہے, یا تو کبر کرنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر تو کس رینک میں جانے, تو کیا کلیم کر رہا ہے کہ تو کسی اور رینک کے اوپر کوئی اور مخلوق ہے. یہ قرآن پاک کی آیت اس طرح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اس کے اوپر بڑی بحث ہے علماء کی. آپ رازی کی تفسیر پڑھیں, آپ کو پتہ چلے
کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے وہاں پہ کہ تو یا تو متکبر ہو گیا, تو کیا متکبر ہو گیا یا پھر تو عالین میں چلا گیا. ابھی کون بنا ہوا ہے؟ آدم علیہ السلام بنے ہوئے, ٹھیک ہے, اور جی فرشتے بھی سر. موجود ہیں, سجدہ کر چکے ہیں, فرشتے بھی سجدہ کر چکے ہیں. یہ جن ہے, یہ جو شیطان کو بھی کہا ہے سجدہ کا, یہ نہیں کر رہا. اب تین مخلوقات تو سامنے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ یس سر, سمجھ رہا ہوں. لیکن سر امام فخر الدین رازی کی جو تفسیر ہے اس کو تو دوسرے جتنے بھی علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف دوسری من گھڑت حدیث یا ضعیف روایات اس میں لی ہوئی ہیں سب. کیونکہ سر جو آپ نے ویڈیوز میں بتایا تھا وہ تمام چیزیں میرے پاس پڑھی ہیں, بک آف اینوک اور جائنٹس کی اور یہ فخر الدین رازی کی تفسیر. تو ابھی تک تو میں نے کچھ ضعیف حدیث اس میں سے نہیں پڑھی, لیکن سر باقی علماء کا کہنا ہے کہ اس میں صرف ضعیف حدیث کا مجموعہ ابھی تک جمع کیا جا سکا ہے. باقی صحیح حدیث تو ہمیں بہت کم ہی ملی ہیں اس امام فخر الدین رازی کی تفسیر سے. جن بھی علماء نے آپ کو یہ کہا ہے تو ان سے پوچھنا کہ فخر الدین رازی احادیث تو نہیں کوٹ کر رہے ہیں, وہ تو آیات کی تفسیر کر رہے ہیں. یہ کون سنا رہا ہے آپ کو یہ بات؟ کیا نام ہے فخر الدین آیات رازی کی تفسیر کا؟ تفسیر جو ہے, تفسیر میں جو احادیث کے حوالے دیے ہیں وہ ضعیف حوالے دیے ہیں, وہ بتا رہا ہوں سر. اچھا, فخر الدین رازی نے اگر حدیث کے ضعیف حوالے دیے ہیں تو اسے تفسیر کیسے ویک ہو جاتی ہے؟ سوچیں ذرا صحیح. آپ کا نام کیا ہے؟ خرم. خرم, یو نیڈ ٹو ریئلی گو انٹو ایٹ لیسٹ 2 or 3 اسکالرس. چھوڑیں فخر الدین رازی کو, کسی اور اسکالر کو بھی پکڑ لیں, ٹھیک ہے. اور اصل میں نا آج دوسری دفعہ میں یہ سوچ رہا ہوں کب سے اس شیطان کی بات شروع ہو گئی ہے ایک ہی سیشن میں, اور یہ پوری سٹوری جو ہے نا مسلمانوں کو تفصیل سے نہیں بتائی گئی. بہرحال سورہ بنی اسرائیل آیت جو ہے نا 70 میں اللہ تعالیٰ نے کہا, سورہ سواد کی 75 ہے, سورہ سواد کی آیت 75 ہے. میں اس سے 70 سمجھ رہا تھا, 110 غلط بتا رہا ہوں میں, 75 ہے. بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں زیادہ تر مخلوقات کے اوپر فضل عطا کر دیا ہے, ٹھیک ہے. پھر اب سورہ سواد میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. اب مخلوقات تو تینوں سامنے ہیں, ٹھیک ہے. جی سر. تو یہ کامبو لگائیں گے آپ کو تھوڑا سا سمجھ آئے گا. بہرحال میں صرف راضی کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ کسی بھی جید اسکالر کو اٹھائیں, کلاسیکل ایرا کا ہو, اسپیشلی ابن کثیر کو ہی لے لیں, ابھی کا کوئی اسکالر بھی لے لیں, جو بھی کوئی بھی ہو, تو آپ کو بتائے گا ان کا یہ ان دونوں آیتوں کے اندر جو سینس نکالنی ہے ان دونوں آیتوں میں سے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رینکنگ کہاں سے, رینکنگ کی سینس کیسے نکالنی ہے. رینک ہائی ہے لو ہے اللہ نے نہیں بتایا تو ہم کیوں بتائیں کسی کو, ہم کون ہوتے ہیں, مگر سینس کیسے نکالتے ہیں, یہ رینک اللہ تعالیٰ نے کیسے بتائے ہوئے, ٹھیک ہے. So you need to understand. Okay. كنت من العالين. كنت من العالين. ٹھیک ہے, تو عالین میں سے ہو گیا تو یہ ہے نا آیت. جی زینب ابھی رہتا ہے. جی زینب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لاسٹ کوشچنز پلیز, لاسٹ کوشچنز. زینب 5 سیکنڈ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. زینب آپ کا مائک ٹھیک نہیں ہے, آپ سے سوال نہیں لیا جا سکتا. ہم سو سوری, آپ چیٹ میں لکھتے ہیں. نادیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اوکے نادیہ 5 سیکنڈ رول. لاسٹ فریال خان السلام علیکم فریال. لاسٹ کوشچنز پلیز, آخری 2 سوال ہیں. من العالین.
Okay, no girl wants to talk. Here you go. Let's go to a boy. Okay, last Farah last attempt for a girl. Muskan. Let's go to a boy. Azim, assalamu alaikum wa rahmatullah. Adil. Well, I think this is it. No more questions, I guess, from anyone. अस्सलाम वालेकुम। Assalam. जी मुझे पूछना था कि जो तकदीर का कॉन्सेप्ट है, ये एक्सपोजर अपना टाइमिंग एंड इसके बीच में जो आपको डिसीजंस लेने होते हैं, ये इसके अराउंड घूमता है? No, बिल्कुल भी नहीं। तकदीर का कॉन्सेप्ट इज ए सर्टन लूप जो कि हमारे ऊपर नाफिज है रादर देन हमें उसकी एक्सेस मिली हो। टाइमिंग हमारे ऊपर नाफिज नहीं है, टाइमिंग हम खुद चूज करते हैं। ठीक है, नहीं, टाइमिंग तो एक अल्लाह ताला ने सेट की भी है ना, कि मतलब इस टाइम पे हमें ये डिसीजन मिलेंगे, इसमें हमें सही और गलत चूज करना है। इस वक्त चूज करना है हमारे हाथ में ना। टाइमिंग तो मेरे पास है ना, मैं डिले करता हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, या मैं उसी वक्त फैसला कर लेता हूँ, मेरे पास है ना टाइमिंग। जी ठीक है। टाइम नहीं है मेरे हाथ में, टाइमिंग लेकिन मेरे हाथ में। टाइम क्या है? वो मेरे आउटर लूप है, वो मुबर्रा है मुझसे, वो ऊपर अल्लाह ने रखा हुआ है। किस वक्त मैं ये वाक़या मेरे सामने पेश हो जाएगा, ये तो मेरे हाथ में नहीं है। उस वाक़े के अंदर किस फुर्ती से मैं सही डिसीजन लूंगा या सुस्ती से मैं नहीं लूंगा, ये टाइमिंग तो मेरे हाथ में। किसी भी इंसान के साथ हाथ में ये नहीं है कि कब उसके ऊपर क्या चीज वारिद हो जाएगी, चाहे वो आफत हो चाहे वो अच्छी बात हो। ठीक है, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हर इंसान उस राह से गुजर रहा है कि जो उसने चुनी है नहीं चुनी, मगर उसके अंदर जो भी वाकयात हो रहे हैं वो उसने खुद नहीं चुने हुए। तो आउटर लूप तो हमारे ऊपर लगा हुआ है, वो आउटर लूप है ना तकदीर। निचला लूप जो है जिसमें हम खेल रहे हैं वो इख्तियारी। जी जी जी। और ये एक और क्वेश्चन था कि जो इंसान का बिहेवियर है, ये सिर्फ हिपोकैम्पस बेस्ड है या फिर ये कोई सोल से भी रिलेटेड है, इसका मतलब कोई ताल्लुक? हिपोकैम्पस का कोई ताल्लुक नहीं बिहेवियर से हमारे। ये आपको किसने बताया कि हिपोकैम्पस का कोई हमारा बिहेवियर से ताल्लुक है? हिपोकैम्पस इज सेंटर ऑफ मेमोरी, बस वो यही है कि जो हाफजा है आपका हिपोकैम्पस। और भी चीजें हैं मगर बिहेवियर मॉड्यूलेशन हिपोकैम्पस से नहीं हो रही। ओके, इफ एनीथिंग हमारी बिहेवियर मॉड्यूलेशन जो है ना वो दो लेवल्स की है। एक रिफ्लेक्स, जो हमारी फर्स्ट थॉट आती है, वो हमारा दिमाग का नीचे वाला हिस्सा है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं इसको, यहां से आती है। ठीक है, और दूसरा ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यहां से हम रेगुलेट करते हैं टू रैशनलाइज कि मैं क्या करूं, क्यों करूं, ये अगर करना भी है तो इसकी जस्टिफिकेशन क्या है। ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। यहां से ट्रम्प करती है कोई चीज। अगर मेरा दिमाग मूव कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल मुझे शॉक दे दिया जाए, मैं शॉक में जाऊंगा तो ये वाला हिस्सा सोचना ही बंद कर देगा, तो मेरा नीचे बेसल गैंग्लिया रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है ना वो डिसाइड करेगा। आयरॉनिकली वो भी मेमोरी होती है उसमें भी, मगर वो वाली मेमोरी नहीं होती कि हाफजा हो, उसमें रिस्पॉन्स की मेमोरी होती है। इस मौके पे ऐसे करते होते हैं, जिस्म खुद ही हिलता है उस पर, या वो जबान खुद ही चलती है उस मौके पे। ठीक है, हम हाफजे से नहीं अल्लाह अकबर करते या गाली दे देते, समझ रहे? हाफजा नहीं होता वो हिपोकैम्पस नहीं है, वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है। तो बिल्कुल इस तरीके से बिहेवियर भी हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम रिफ्लेक्सिव बिहेवियर है करता है। ओके, इट्स इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है वो, जो कहाँ से बना? वो तवातर के साथ जो भी काम किए हमने वो बनता रहा। जो ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग होती है, जिसमें हम गुनाह सवाब, सही गलत, लॉजिक, वो फैसले हम करते हैं, तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ट्रिगर होता है। अब आए बात कि हम इसके पीछे मेंटेनेंस स्ट्रेटजी क्या है, तो वो ये है दिमाग। तो दिमाग के अंदर ये एक हिस्सा है जो कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से लगा हुआ है। ये जो हिस्सा है इसका नाम है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम फैसले के अंदर फ्लेवर डालता है, जिसमें शिद्दत आती है, या फिर यू रिलैक्स्ड एंड लेड बैक अबाउट इट, कि कर भी लूं तब भी खैर है, ना भी करूं तब भी खैर है। तो ये बिहेवियर है। तीन ही हमारे, मैंने जरा तीसरा भी बता दिया ताकि कोई एकेडमिक बंदा सुन रहा हो तो ये ना कहे इसे साहिल मियां पतली गली हो ली है। वो पतली गली नहीं हुआ, ये तीन ही लेयर्स हैं बिहेवियर की। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर,
your logical sense, which is going to behave based on your decision, your problem solving and decision making system, and your emotional system, which is the limbic system. Okay, आपका माइक्रोफोन जो है ना बहुत किसका माइक्रोफोन है? ये शऊरा का माइक्रोफोन है. शऊरा, I wanted to talk to you, but your microphone has ruined it all. जी, तो I hope I've got the bigger part of your question answered. जी, अदील आप अनम्यूट हैं इस वक्त. अदील उमर. Okay, I think we're done here. Thank you so much, everyone, and thank you for your time and patience. I hope सबको at least इतनी सेंस हो गई हो कि मकसद क्या था सेशन का. Deeper questions, very good questions you guys have asked today. IQ जो है वो बढ़ाना मकसद है. आपने बढ़ाना है लोगों का IQ. Make sure कि आपके थ्रू लोगों का IQ बढ़ रहा हो, इस्लाम में IQ बढ़ रहा हो, दुनिया में शऊर बेदार करने दुनिया में आए हैं हम लोगों का. मेक श्योर यू अंडरस्टैंड. किसी भी मौके के ऊपर आपने बात करो तुम. जी, अस्सलाम वालेकुम. किसका माइक अनम्यूट है? सर मेरा अनम्यूट है. बोले. सर मैंने सिर्फ इतना कहना था कि ये जो ये आपकी चैट में अनीला खान है, उनका आप वो क्वेश्चन ले लें. जी अच्छा जी अनीला, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मैं अनीला. अनम्यूट है. जी अनीला बोले. बाकी लोग म्यूट कर देना फिर अगर अनीला ने क्वेश्चन करना है. जी अनीला जल्दी से सवाल करें. लास्ट क्वेश्चन है आपका. अनीला ये तो बहुत बड़ी जाती है अनीला. काफी लोगों ने मिलकर आपसे अनम्यूट करवाया और आप अनम्यूट पे ही हैं इस वक्त मेरे सामने, बट यू नॉट टॉकिंग एनीमोर. सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो. हाँ अब आ रही है. जी सर आपसे आपका ये जो आपको जो इस पे मैंने आपके काफी सेशन सुने हुए हैं कि जो खवातीन है उसकी दोज़ख में तादाद उनकी ज्यादा होगी. फिर आपने सारा एक्सप्लेन भी किया था कि वो बाद के दौर की औरतें हैं. अब मैं एक जगह मदरसे से मैं पढ़ती थी लेकिन मैंने छोड़ दिया था. अब मैं सोर्स कोड से लैंग्वेज सीख रही हूँ, लेकिन ना मतलब मुझे एक हदीस थी जिसमें इस हदीस का सेकंड पार्ट वो क्या कि उन्होंने हमें बताया था कि हर औरत अपने साथ दोज़ख में 7 मर्द लेकर जाएगी. मैंने फिर वहां के जो मोहतरम थे वो जामिया था, तो मैंने उनसे पूछा कि ये हदीस है तो ये सच है या क्या है. तो आगे से ना काफी उन्होंने मुझे चुप करवाने की कोशिश की कि नहीं ये तो ज़ईफ हदीस है, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने कहा अगर ज़ईफ भी है तो इसका क्या सनद है क्या नहीं है. तो मैंने आपसे कंफर्म करना था ऐसा कुछ है कि हर औरत दोज़ख में जाएगी वो अपने साथ 7 मर्दों को भी लेकर जाएगी? क्या पता ज्यादा भी हों. 7 के तक क्यों रोके? हम मुसलमान हैं. हम जो हमारे करतूत है हमारी वजह से. ये माइक नहीं रखें प्लीज, ये तो जाती है. आप लोग माइक्रोफोन क्यों अनम्यूट रखें जब आप बात कर ही नहीं रहे हैं? 7 क्या 700 बंदे या 1000 7 लाख बंदे दोज़ख में जा रहे हैं. जन्नत में तो हमारे लिए हमारी वजह से कोई जा ही नहीं रहा. ये तो बेसिक्स हैं. मैट्रिक्स समझे तो सही. मैट्रिक्स क्या है? इंसानों की आपस में इंटर जो है ना लिंकेजेस क्या हैं. आप अगर मामला ठीक नहीं रख रहे तो आपके बच्चे आपको मिमिक करते हैं. साइंस खुद दिमाग बता रहा है, अल्लाह के नबी वसल्लम ने पहले बता दिया हुआ है कि लोग कुल्लु राइउन मसऊला, आपके डिपेंडेंट्स आपकी वजह से आपसे सवाल होगा. किस बात का सवाल होगा? कि वो जन्नत में जाएंगे या दोज़ख में? तो सवाल जन्नत में जाने का तो सवाल ही नहीं होगा. तो इसका मतलब है जो आप दोज़ख की तरफ रवाना करने की कोशिश करेंगे आपसे सवाल होगा ना. 7 क्या 700 7,000 7 लाख जो हमने जिस लेवल के ऊपर हमने एक्सपर्टीज ले ली है. तो जो आपने मैट्रिक्स दी है उसको वो उल्टा करके देखें तो मैंने आपको जवाब दे दिया ताकि आपका पर्सपेक्टिव क्लियर हो. सीधा करके देख लेते हैं. एक लड़की का बाप, लड़की का भाई, लड़की का शौहर, लड़की का बेटा, ठीक है, एंड देन पीपल हु आर गोइंग टू बी लर्किंग अराउंड फॉर दैट वुमन. So she can take care of all of them. Yeah, of course, if she fixes herself. Just like that, a boy is going to take some people. याद रखिएगा, लड़की लेके जाएगी तो लड़का भी तो लेके जाएगा ना. ये जेंडर
بائسنس نکال دیں اسلام میں سے. لڑکا کیا پتا زیادہ بندوں کو لے کے جا رہا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں لیڈرشپ ہے, وہ تو لے کے گیا ہی گیا. لڑکی تو پھر شاید کم بندے لے کے جائے, لڑکا تو کافی سارے لوگوں کو دوزخ میں لے کے جائے گا یا جنت میں لے کے جائے گا. اس کے ہاتھ میں لیڈرشپ تھی. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ امپورٹنٹ دس کانسیپٹ از. سو اٹس ناٹ اباؤٹ لڑکیاں پس گئی اسلام میں. اسلام میں لڑکیوں کو تو وہ کام ہی نہیں فرض ہوئے جو لڑکوں کو ہوئے ہیں. لڑکے تو مارے گئے ہیں, جو ذمہ لڑکوں کو ملا ہوا ہے. لڑکیوں کی تو یشی ہے کمپیئر ٹو جو کام لڑکوں کو مل گئے ہیں. آپ کو لگ پتہ جائے ایک دفعہ آپ آدمی کی لائف میں آئے ہیں, آپ کو پتہ چلے اسلام نے ڈیمانڈ کے رکھی ہوئی ہے. یہ تو ہم نے تزکیہ اور سیلف سینٹرڈنس کھیلنا شروع کر دیا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں تو میں بچ جاؤں گا. یہ گیتا میں لکھا ہوا ہے, نہ دیکھ برا نہ کر برا نہ سن برا. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام نے کہا ہے جب دیکھ برا تو روک برا, ٹھیک ہے, جب سن برا تو روک برا. سوچیں, یہ گیتا پریکٹس کر رہے ہیں کہ ہم نہ دیکھیں گے برا نہ ہم اب چھپ جائیں گے. اسلام ہے جب بھی دیکھ برا تو روک برا, نہیں روک تو پھر تو برا. یہ اسلام. تو ہم تو گئے. آدمی اتنا زیادہ ونربل ہے جنت دوزخ کی لائن کے اوپر, اتنا ونربل ہے آدمی. عورتوں پہ تو یہ ہے نہیں, عورتوں کی تو جنت زیادہ تر اجتناب میں. لڑکوں کی دوزخ جو ہے نا جنت وہ ارتکاب میں. کام نہیں کریں گے تو مارے جائیں گے. آدمی تو گیا. اور یہ آج تک بیٹھے ہوئے ممبروں میں بیٹھ کے مسجدوں میں کہہ رہے ہیں کہ کرنا نہیں ہے, ہاتھ سے نہ روکنا. عمران خان کا کام ہے ہاتھ سے روکنا, اس نے روکا ہے؟ آج تک کوئی برائی روکی ہے آج سے کسی گورنمنٹ نے؟ بیٹھے ہوئے ابھی تک وہ کوئی ہاتھ سے روکنے والا آئے گا نہ کرنا. اپنے آپ ڈر میں بیٹھے ہوئے کہ ہم نے کچھ بول دیا تو وہ تب آپ کو اپنے ہاتھ سے روکنے آ جائیں گے آپ کی مسجد میں. ڈر تو یہ ہے ان کو, خود تو روکتا نہیں ہے, لوگوں کو ڈراتے بھی ہیں ساتھ ہم. سو آدمی جو ہے نا, آدمی یہ زیادہ ونربل ہے عورت سے. آدمی ہونا زیادہ رسکی ہے اسلام میں عورت ہونے سے, یہ یاد رکھیے گا. تمام عورتوں کو پتہ ہونا چاہیے جو آدمی ہونے کی دعائیں کر رہی ہیں. میں نے تو ایک خاتون سے بھی بات کی ہے, کافی ساری انہوں نے مجھے کہا ہے بھائی, ہر 10 سال میں ہر 5 سال میں ایک آنٹی مجھے ضرور کہہ دیتی ہیں اسلام تو آئی آدمیوں کے لیے. کون سا ورژن آف اسلام آدمیوں کے لیے آیا مجھے بھی بتائیں. سارا ذمہ آدمیوں کو دے دیا اور ایک بھی غلطی کرو گے مارے جاؤ گے. سب جتنا بھی گھرانا ہے سب کا سوال اس آدمی سے ہوگا. یہ آدمی کے لیے اسلام بہت رسکی ہے, بہت رسکی ہے معاملہ ہے آدمیوں کے لیے. ٹھیک ہے, تو آدمی زیادہ لوگوں کو دوزخ میں لے کے جانے کا کی پرابیبلٹی رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ایوری ون. I sincerely hope that I have more time next time. And we are going to do ایک announcement کر دوں جاتے جاتے. We are doing overseas Muslims کے لیے انگلش میں سیشنز کر رہے ہیں ہم. خبر آگے پھیلائیں. We are just doing it in English. صرف انگریزی میں چلتی ہے وہ بات چیت. اس ٹین ایجرز کو لائن میں لے کے آئیں. There are free sessions, they're not paid sessions, they're public sessions. Overseas کے گروپس بنوائیں محسن آپ بھی, جن کے بچے انگریزی بولتے ہیں اور وہ اردو نہیں سمجھ سکتے. ظاہر ہے ان ملکوں میں کیوں اردو بولی جائے گی, وہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کوئی اردو نہیں بولتا. تو عجیب مذاق بناتے ہیں پاکستانی ہم کو, تیرے بچے اردو نہیں بولتے. عربی کوئی نہیں بولتا, اس پہ کوئی نہیں مذاق اڑاتا. اردو نہیں بول سکتے تو مذاق اڑاتے ہیں. تو جو بچے اردو نہیں سمجھتے یا اس لیول پہ نہیں سمجھتے, گروپس بنائیں محسن. We have already started the campaign. We're going to talk to every Muslim who is living anywhere, regardless of whether he can speak Urdu or not, whether he's an Arab or a non-Arab, he's an Indonesian or not, he's a Pakistani Indian or not, he's a Bengali or not. If he's living outside where English is spoken at a level where he cannot understand any other language, then awesome. We're really, really looking forward to those sessions. those students, those kids جو کہ ریئل کوسچنس پوچھیں گے, کیونکہ وہ اس ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں پہ اسلام فرسٹ پرائرٹی آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ خود کانشیسلی نہیں بنائیں گے. وہاں پہ اور کچھ نہیں ہے, اسلام کا کوئی نہیں ہے وہاں پہ. جو بندہ ہے وہی مسلمان ہے, بس وہی اسلام ہے. جیسے مسلمان ہے ویسے ہی اسلام ہے. کوئی نظام بھی نہیں, کوئی کچھ نہیں. خیر نظام تو یہاں پہ بھی نہیں, بہرحال مزاج تو ہے نا. ٹھیک ہے, thank you so much everyone. We'll see each other in